أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Let's start the proceeding in the name of Allah. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. شروع میں ہم نے ایک چھوٹی سی کلپنگ دیکھی جس میں ڈولفن کا گیم دیکھا. ایک چھوٹا سا جانور جو ہم دیکھیں بظاہر اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی کہ انسان کی ٹریننگ کے نتیجے میں وہ جو انسان چاہتا ہے کی خاطر اپنی چھوٹی سی مچھلی جو وہ کھاتا ہے اس کی خاطر جس طرح سے انسان کہتا ہے اس طرح سے وہ موومنٹ کرتا ہے. اسی گھوڑے کے حوالے سے پوری ایک آیت اتری ہے اور اس کے اندر تفصیلات پوری آئی ہیں اس حوالے سے کہ گھوڑا جس طرح سے اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے اس کی حکم کو بجا لاتا ہے تو اسی طرح سے انسان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی حکم بجا لائے. پھر ہم نے ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھی جس میں ایک بیچارہ نمازی جس کے پاؤں بالکل بھی نہیں ہیں لیکن وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی توفیق دے کہ ہم 5 وقتہ باجماعت نمازی بنے. خصوصاً اس کووڈ کے زمانے میں اپنی پرانی قضا نمازیں جو ہو سکتا ہے پڑھی ہوئی ہوں اس کو بھی ادا کریں. اپنی پرانی نمازیں بھی قضا کریں اور اس کو بھی ادا کریں. اور ظاہر ہے جب یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 ٹانگیں دی ہیں. پھر ہم بعد میں ایک ویڈیو دیکھیں گے کہ جس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت والا انسان جو بظاہر پاکستانی ہے وہ کس طرح سے نماز ادا کر رہا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے جسم سلیم سے نوازا. تمام چیزیں اعضاء ہمارے خیریت سے رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو 5 وقت باجماعت نمازی بنائے. With these words, let's start the main topic of the day. اور ہماری کوشش ہوگی کہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا گلمسز اس اینگل سے دکھاؤں کہ یہ جو مٹیریل ہے یہ ٹوٹل ادر دین شیڈیولز جو مین ایکٹ کا پارٹ ہے وہ تقریباً 12-15 پیج کے لگ بھگ ہے اور یہ مٹیریل بظاہر جلدی کور ہو جائے گا اور اسی طرح سے ایف ای ڈی کا مٹیریل بھی جلدی کور ہو سکتا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ آج کا پروگرام ہم اور پینلز بھی جو ہیں وہ 3 بجے ہمیں جوائن کر لیں تاکہ آج کا پروگرام ہم تقریباً 3:45 بجے تک ریپ اپ کر دیں. اور جن لوگوں نے پروونشل سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن نہیں کرائی وہ رجسٹریشن کروا لیں تو دیٹ ول بی گریٹ فار یو. اور ہم جنہوں نے آج رجسٹر ان 2 پروگرام میں کروایا ہوا ہے وہ اگر ہمیں لنچ ٹائم میں رجسٹریشن بھیج دیں اور پیمنٹ کر دیں تو 30% ڈسکاؤنٹ فار ٹمورو. اور اگر وہ پیمنٹ میں بعد میں نیکسٹ ویک کر دیں تو 10% ڈسکاؤنٹ. اگر پیمنٹ آج ہی کر دیں اور لنچ ٹائم میں دونوں رجسٹریشن کرا لیں پیمنٹ جو آج کر دیں ان کو 30% ڈسکاؤنٹ. ادر دین دوز جو آلریڈی رجسٹرڈ ہو چکے ہیں ان کے لیے آفر ہے 30% ڈسکاؤنٹ فار دوز ہو پے and register today or 10% discount for those who agree to pay by next week. یہ ہماری اسپیشل آفر ہے فار participants جو آلریڈی رجسٹر نہیں ہیں. ایکٹیو ٹیکس پیئر کے اندر ایک چینج ہے اس کے لیے اگر آپ یہ تھوڑا سا پڑھ لیں تاکہ میں ان the meantime اسکرین کو بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی پڑھنے میں دشواری نہ ہو. جتنا میکسیمم ہم اسکرین پہ لے جا سکتے ہیں اس کو. پہلا چینج تو بلاک کے ورڈ کو اومٹ کیا گیا ہے اور سیکشن 21 جو ہے رجسٹریشن کے ریلیٹڈ اور فیک انوائسز اور
فراڈ اور ان سارے مسائل سے ریلیٹڈ یہ گھومتا ہے. اور اس کا جو آپ کو خیال رکھنا ہوتا ہے جو آگے جا کے ایک اور سیکشن آتا ہے سیکشن 21 کہ اگر آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر سے پرچیز نہیں کریں گے تو آپ کا ان پٹ ٹیکس ڈسلا ہو جائے گا. تو اس کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہوئے بلاکڈ کے ورڈ کو ہٹایا گیا ہے. لیکن چونکہ سسپینشن کا کنیکشن بلاک کے ساتھ الٹیمیٹلی ہو جاتا ہے تو اس لیے اس ڈیفینیشن کے چینج سے کوئی زیادہ ایفیکٹ نہیں کرے گا. جو سیکنڈ چینج ہے وہ بھی دیکھ لیں. کوارٹرلی انکم ٹیکس ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ اب ریپلیس ہو گئی ہیں. اسیومنگ انکم ٹیکس کی امینڈمنٹ پاس ہو جاتی ہے پارلیمنٹ میں. اکارڈنگلی یہاں پر بھی انہوں نے پریزیوم کر کے چینج کر دیا ہے, پرپوز کر دیا ہے کہ جو لوگ 2 دفعہ اپنے جو لوگ کوارٹرلی اسٹیٹمنٹ نہیں جمع کرائیں گے وہ اکارڈنگلی نان ایکٹیو تصور کیے جائیں گے. اور یہ سارے جو امینڈمنٹ کا ایفیکٹ ہے وہ سسٹم بیسڈ سارا ٹریگر ہوگا. اس لیے جب بھی آپ پرچیز کریں اٹ از ایڈوائزبل کہ آپ ہمیشہ دیکھیں کہ جو بنتا ہے وہ نان ایکٹیو تو نہیں ہے. لا میں اتنا کیٹیگوریکلی صرف اس حد تک لکھا ہوا ہے کہ آپ نان ایکٹیو سے پرچیز نہیں کریں, لیکن پریکٹیکلی اسپیکنگ اس کے 3 اسٹیجز ہیں. وہ 3 اسٹیجز جس کو آپ کو خیال رکھنا چاہیے وہ یہ کہ جس وقت آپ آرڈر کریں اس وقت اس کا خیال رکھیں, پہلا اسٹیج. دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ جس وقت آپ کا چیک بن رہا ہو اس وقت اس کا خیال رکھیں. تیسرا اسٹیج جس وقت آپ پیمنٹ کر رہے ہیں ہوں, ان ادر ورڈز جس وقت چیک کی ڈلیوری کر رہے ہوں اس وقت خیال رکھیں. اس کے تینوں میں سے کسی اسٹیج کے اوپر بھی وہ بلیک لسٹڈ ہو چکا ہوگا تو آپ کو مسائل پیدا ہوں گے. آرڈرنگ اسٹیج, چیک پریپریشن اسٹیج جو کہ آپ کا انٹرنل میٹر ہے ٹیکنیکلی, until and unless you hand over the check. اس سے آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تینوں اسٹیج پہ چیک کر لیں. قانون صرف اس حد تک کہتا ہے کہ آپ نان ایکٹیو سے ڈیل نہ کریں, اگر ڈیل کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں آؤٹ پٹ ٹیکس کے اوپر. اگلا چینج گو تھرو آپ کو امپیکٹ کچھ بھی نہیں پڑے گا. جو پرانے لا میں رہ گئی تھی کہ آؤٹ پٹ سائڈ کے اوپر غلطی سے پروونشل سیلز ٹیکس کا ورڈ رہ گیا تھا اس کو ہٹا دیا گیا. تو اس کو آپ پریکٹیکلی اگنور کر سکتے ہیں, لیکن ہمارا بتانا ضروری یہ تھا اور کہ ہم 100% امینڈمنٹ کو ایڈریس کر رہے ہیں تاکہ کوئی اگر آپ فائنانس بل میں امینڈمنٹ دیکھیں تو اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہ رہے. Now go through this. پہلا پوائنٹ جو ہے وہ صرف پیورلی وابدہ کے پوائنٹ آف ویو سے ہے, تو اسی لیے وی انڈرسٹینڈ کہ کوئی مٹیریل ڈفرینس آپ کو نہیں پڑے گا. لیکن اس حد تک ضرور پڑے گا کہ ظاہر ہے اگر پہلے ان کی کیپیسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ویلیو آف سپلائی میں یہ چیزیں جو مزید آ رہی ہیں, انرجی پرچیز پریمیم, ایکسس بونس اور سپلیمنٹ چارجز ایکسیٹرا پہلے انکلوڈ نہیں ہوتے تھے اور اب انکلوڈ ہوں گے, تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان کی بلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے جو آپ کی طرف بلنگ آئے گی وہ بڑھ سکتی ہے, تو اس کو ذہن میں رکھیے. لیکن وہ اس طرح سے آپ مانیٹر کر سکتے ہیں کہ جو 2 مہینے کی بلز آئیں گے اس میں ان کی جو سیلز ٹیکس کی کیلکولیشن ہوگی
اس کو آپ انشور کر لیجیے گا. میں یہاں سے دوبارہ جو FB now seek to insert WAPDA whose value of supply shall also be considered as an amount received on account of energy price, and exclusion provided in IPA shall also be applicable to IPP. ان دونوں کو مطلب IPP کے لحاظ سے ان دونوں کو کئی مٹیریا کر دیا گیا ہے تاکہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس دونوں کے لحاظ سے IPP ایز ویل ایز WAPDA دونوں سیم ہو جائے. اچھا اب اس کے اندر ظاہر ہے یوزڈ وہیکل کا کانسیپٹ ہے جو نیا کانسیپٹ افیکٹولی لایا گیا کہ انہوں نے مارکیٹ سے پرچیز کی یوزڈ وہیکل اور اس کے بعد کچھ اس میں موڈیفائی کیا اور پھر بیچا. لیکن چونکہ والیوم آف سیلز ٹیکس کا ایشو اپنی جگہ موجود ہے کہ کتنے لوگ کس لیول کے لوگ ٹریڈر یا ڈیلر رجسٹر ہوں گے. تو ٹیکنیکلی اگر یہ ڈیلر بن جاتے ہیں تو پھر سیلز ٹیکس کی لمٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, تو ان کو رجسٹر ہونا پڑے گا. لیکن اگر وہ پیورلی ٹریڈر ہیں تو ٹریڈر موڈیفائی نہیں کرتا کسی چیز کو یا وہ مینیپولیشن کرے گا اپنی چیزوں میں. تو یہاں جو کنسپٹ لانے کی کوشش کی گئی ہے وہ وہیکل میں کچھ آلٹریشن آپ نے کی پھر بیچی, تو اس لیے ان کو لایا گیا ہے کہ وہ بھی مینوفیکچرنگ تصور ہوگا اور ویلیو ایڈیشن تصور ہوگی اور سبجیکٹ ٹو ٹیکس ہوگی. ودہولڈنگ ٹیکس میں ایک میجر افیکٹولی چینج ہے جو ہم دیکھیں گے ابھی تھوڑی دیر میں, تو یہ بھی دیکھ. پوائنٹ نمبر اے ہے کہ پہلے فیڈرل ود ہولڈنگ ٹیکس میں سیل آف گڈس کے پوائنٹ آف ویو سے بات تھی, اب انہوں نے سروسز کو بھی اس کے اسکوپ میں ڈال دیا ہے. اس سے پہلے ڈیبیٹیبل ایشو سال سے تھا, اور سنس آئی واز ود ہولڈنگ ٹیکس ایریا اسپیکر, جب بار میں بھی پروگرام ہوئے تو بہت دفعہ میں اس سبجیکٹ کا اسپیکر یا مین پرسن رہا ہوں. تو ہم بار میں کہتے تھے ہمیشہ کہ سروسز کا ایریا بھی اس کے ایمبٹ میں آ سکتا ہے, اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور آئی سی او, اور جب اس زمانے میں اوریجنلی پروونشل ٹیکس پہ نہیں تھے تو ہم کہتے تھے کہ سروسز یعنی FD والی سروسز اور ICO والی سروسز کے ایمبٹ میں آتی ہیں, جیسے کہ کچھ جگہوں کے اوپر اس وقت بھی رولز میں SRO 660 اوریجنلی تھا جو اب 11 شیڈیول کی شکل میں لاسٹ 2 ایئر سے ہے. تو اب کیٹیگوریکلی انہوں نے اسکوپ میں لکھ دیا ہے کہ سروسز بھی اسکوپ میں آئے گا, اور سروسز اگر ICO والی ہوں گی وہ اس کے ایمبٹ میں آئیں گی, اور اس کے نتیجے میں لفظ سروس لکھا ہوا ہے اور کنیکشن نہیں جوڑا گیا سیلز ٹیکس سے بھی. ایک آرگومنٹ اپنی جگہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے کہ FED والی بھی سروسز اس کے ایمبٹ میں آنی چاہیے, لیکن سروسز کو الیبوریٹ یہاں نہیں کیا گیا. لیکن ایک اور جگہ سروسز کے ان پٹ کے پوائنٹ آف ویو سے الیبوریٹ کیا گیا ہے کہ اس کے اندر پروونشل بھی سروسز آئیں گی. لیکن چونکہ اس وقت ہم فیڈرل لا میں بیٹھے ہیں اور ود ہولڈنگ ٹیکس میں ہیں, تو ود ہولڈنگ اس وقت ہم فیڈرل کی بات کر رہے ہیں, پروونشل کی بات نہیں کر رہے. پروونشل کی کہانی انشاءاللہ ہم کل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے, اس لیے کہ فل ڈے کل ہم نے پروونس کے اوپر رکھا ہے. آئٹم نمبر B دیکھ لیں.
اب یہ کاسمیٹک ایڈیٹوریل چینج ہے کہ کچھ لوگ آبجیکٹ کرنے لگے تھے تو اس لیے انہوں نے پریمبل میں چیزیں سیٹ کر دی. آئٹم نمبر سی. اچھا یہ آئٹم نمبر سی جو ہے یہ ایک میجر چینج ہے کہ پہلے یہ تھا کہ رجسٹرڈ پرسن یعنی اس کی رجسٹریشن اسٹیٹس آپ دیکھیں اور آپ کے پاس صرف سرٹیفکیٹ موجود ہونی چاہیے کہ وہ رجسٹرڈ پرسن ہے کہ نہیں ہے. اس کے بیسس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ اس کی ودہولڈنگ ٹیکس کرنی ہے کہ نہیں کرنی. لیکن اب جو ہے وہ آپ کو ہر وقت دیکھنا پڑے گا, ہر اسٹیج کے اوپر, پیمنٹ اسٹیج کے اوپر دیکھنا پڑے گا, ایویڈنس رکھنا پڑے گا وچ از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک کہ وہ ایکٹیو ہے کہ نہیں ہے. ایون انکم ٹیکس میں بھی بڑا مشکل کام ہے کہ جس وقت آپ نے پیمنٹ کیا ہے اس وقت وہ ایکٹیو تھا کہ نہیں تھا. ہر چیک کے ساتھ ہم ودہولڈنگ ٹیکس کے ورک شاپ میں گائیڈ کرتے ہیں اس سلسلے میں تفصیلاً کہ ڈاکومنٹس آپ پراپر رکھیں. آپ کو پرابلم ہوگی, یہ پرابلم اب آپ کو سیلس ٹیکس میں بھی ہوگی کہ پہلے ایک سرٹیفکیٹ ہوتا تھا ایک پارٹی کا, کہانی ختم ہو گئی. لیکن اب ہر اسٹیج کے اوپر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور جس وقت اسپیشلی جو پیمنٹ چیک کی ڈیٹ ہو اور اس پرٹیکولر ڈیٹ کو ایکٹیو ٹیکس پیئر کا چیک ہونا ضروری ہے, اس کے ساتھ کوئی پراپر ایویڈنس آپ کو رکھنا ضروری ہے. اور ٹیبل ایکچولی نیچے تھا, ہمارے فائنل اسٹیج کے اوپر سلپ ہو گیا, لیکن اس ٹیبل کے اندر ساری کمپیریٹو بنی ہوئی تھی کہ رجسٹرڈ کے ساتھ ساتھ کچھ جگہوں کے پر کمپیریزن جہاں جہاں چینج آیا تھا وہ ہم نے انڈیکیٹ کر دیا تھا. لیکن ہر جگہ فوکس کر دیا ہے انہوں نے رجسٹرڈ پرسن کی جگہ پہ ایکٹیو ٹیکس پہ. پھر اب اپیرنٹلی دی انہانسڈ سیلز ٹیکس ودہولڈنگ ٹیکس ریٹ وچ آر, اب ظاہر ہے ایک جگہ پہ ریٹ میں بھی چینج آیا ہے جو ہم لنچ کے بعد آپ کو وہ پارٹ ٹیبل جو ہے وہ ہم نے بنایا تھا وہاں یہاں سے سلپ ہو گئے, وہ ہم آپ کو لنچ کے بعد اس میں پلیس کر کے دکھا دیں گے جہاں ریٹ میں بھی افیکٹولی چینج پڑا اس کے نتیجے میں کہ جہاں پر 100% ان رجسٹرڈ کے کیس میں کر دیا گیا ہے, نان اے ٹی ایل کے کیس میں کر دیا گیا ہے. کچھ ایریاز بڑے سیریس ہو گئے جس کے نتیجے میں آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ بڑھ جائے گی. پہلے کم ریٹ تھا, اب وہ ریٹ بڑھا دیا گیا, اور اس سے پہلے بھی ریٹ بڑھا دیا گیا تھا تو انڈسٹری نے شور مچایا تھا کہ انرجسٹرڈ پرسن یا نان اے ٹی ایل پرسن جو ہے وہ ہمارے ہی طرف آرگنائز سیکٹر ہی کی طرف کاسٹ لوڈ کر دیتا ہے, ہماری کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اس لیے امپورٹنٹ ہے یہ ایریا, اس کو ریڈ کرنے کے لیے. اس کو ہم دوبارہ ڈسکس کر لیں گے جب ٹیبل آپ کے سامنے آئے گا تو زیادہ کلیئرلی یہ سمجھ میں آ جائے گا. تو اس وقت میں اس کی ایکسپلینیشن کو اسکپ کرتا ہوں. اب یہ جس طرح سے ہم نے یسٹرڈے ڈسکس کیا تھا کہ ایف بی آر کو نوٹیفیکیشن کے پاور دے دیے گئے اس چیز کے لیے, اس چیز کے لیے, اس چیز کے لیے, اس چیز کے لیے, تو اس میں بھی ایف بی آر کو پاور دے دیے گئے ہیں کہ ویسٹیج آف مٹیریل کے سلسلے میں جو ہے وہ کوئی پروسیجر ریسٹرکشن کا بنا دے کہ انپٹ ٹیکس کی ایڈجسٹمنٹ ویسٹیجز آف مٹیریل کے سلسلے میں اتنی پرسنٹیج ملے گی, اتنی پرسنٹیج نہیں ملے گی. ایک اور چیز جو ایف بی آر نے یہاں شاید اگنور کر دی کہ آلریڈی لا میں ایک پروویژن موجود ہے جو خطرناک ہے, اور
ہمیں اندازہ تھا کہ وہ بڑی خطرناک ہے، اور ہمارے سے مراد آئی کیپ کے پروپوزل میں ہم نے ڈالا تھا اس سلسلے میں. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ اسکریپ کریں گے کسی چیز کو، افیکٹولی ویسٹیج کے اینگل سے بات کریں تو ظاہر انپٹ ٹیکس ایڈجسٹمنٹ آن ویسٹیجز کا ایشو ہے، اس کا کنیکشن کافی حد تک اسکریپ سے ملتا ہے. اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ جب آپ اسکریپ کو جلائیں گے یا ختم کریں گے تو اس کے لیے انسپیکٹر یا کمشنر کو آپ کی اپروول لیں گے. ہم نے اس کے اندر آئی کیپ کے بجٹ پروپوزل میں ریکویسٹ ان سے کی تھی، یہ پروسیجر رول میں دیا ہوا ہے، آلریڈی دیا ہوا ہے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آڈٹ کروا لیں اور آڈیٹر کو دکھا دیں اس سے کہ آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اتنی کہ ریکارڈ کو پراپرلی دیکھیں اور آپ کے سامنے جلایا جائے. اسی طرح سے اگر میں فارماسیوٹیکل کی بات کروں، نوئنگ دیئر پروسیس آف اسکریپنگ تھنگس اینڈ اسکریپنگ دا ویسٹیجز، تو ان کا ایک خاص سسٹم ہوتا ہے وچ از کالڈ انسنریشن. انسنریشن کا جو پروسیس ہوتا ہے اٹ ٹیکس اے ویری لانگ ٹائم. اس کو جلایا جاتا ہے فارماسیوٹیکل آئٹم کو، خاص پروسیس کے تحت خاص ایریا ہوتا ہے اور اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم. اب اتنی دیر جو ہے ٹیکسیشن آفیسر یا ان کو کوئی ریپرزنٹیٹیو وہاں بیٹھ نہیں سکتا. آڈیٹر فرام ٹائم ٹو ٹائم ان کے جو جونیئر اسٹاف یا سیمی سینئر یا سینئر اسٹاف ہے وہ وزٹ کر سکتا ہے، کوئی انشور ان کے ریکارڈ دیکھ سکتا ہے. تو آئی کیپ نے پروپوز کیا تھا یہ پروسیجر. اٹ سیمز کہ آئی کیپ نے، اٹ سیمز کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے وہ پارٹ ابھی کلیئرلی دیکھا نہیں ہے جو ہمارا پروپوزل تھا، اور آلریڈی جو رولز میں پروویژن ہے اٹ سیمز کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے ریلیونٹ لوگوں نے اس سبجیکٹ کو دیکھا نہیں ہے. لیٹ می مارک دس ٹو ڈسکس ود دی FDR officials کہ وہ ہمارے آئی کیپ کے پروپوزل کو دیکھ لیں تاکہ وہ اس چیز کو بھی کوریلیٹ کر دیں ادر دین کہ وہ کوئی نیا رول بنانے بیٹھ جائیں. اس لیے کہ آئی ہیو ٹو ٹاک ٹو دیم. اور اشفاق صاحب سے کل رات کو چیٹنگ ہوئی تھی تو ان کو 3 بجے کمیٹی کے اینگل سے کوئی رپورٹ دینی ہے. ہی از ایکسٹریملی بزی بٹ یہ ایشورڈ کہ وہ ہمارے ساتھ تھوڑی دیر انشاءاللہ اویلیبل ہوں گے. پرسوں بھی چیٹنگ ہوئی تھی اور کل بھی چیٹنگ ہوئی ہے، تو مے بی پاسبل کہ اس ایشو کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا ہو کسی طرح سے. پھر اس کے بعد یہ ہم نے دیکھ لیا. پھر اس کے بعد 81M tax credit not allowed. This is again a very important provision. اس کے اندر CNIC والا جو معاملہ ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ آؤٹ پٹ سائٹ کے اوپر گڈس کے اوپر آلریڈی لا اویلیبل ہے کہ اس کی انوائس میں آپ کو جو آپ سپلائی کریں گے تو جو بائر ہوگا اس کا آپ کو CNIC اینٹی نمبر انوائس کے اوپر لکھنا پڑے گا. یہ لاسٹ ایئر گڈس کے سلسلے میں آ چکا ہے. اس دفعہ یہ سروسز کے سلسلے میں لائے ہیں، اور سروسز کا مطلب افیکٹولی اسلام آباد کیپٹل کی سروسز کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا لنکیج اویلیبل ہے اور انپٹ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے. اور ایک آرگومنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا کہ یہ FED کے اوپر بھی اپلیکیبل ہے، لیکن زیادہ تر امکان یہ ہے کہ یہ صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے لیے اپلیکیبل ہوگا اور پروونسز کے لیے اپلیکیبل نہیں ہوگا، اسی طرح سے FD کے لیے اپلیکیبل نہیں ہوگا. لیکن ظاہر ہے ٹو بی آن سیفر سائڈ
جو آؤٹ پٹ ٹیکس کی انوائس ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ آپ لیتے ہیں. فیڈرل کے میں اگر آپ رجسٹرڈ ہو تو آپ پروونس میں بھی ایڈجسٹمنٹ لیتے ہیں. تو ان اینی کیس اٹس بیٹر کہ آپ دونوں جگہ رجسٹرڈ ہوں اور دونوں جگہ آؤٹ پٹ ہو تو ہر جگہ پراپرلی سی این آئی سی کی طرف جانے کی کوشش کریں اور رجسٹرڈ سے ڈیل کریں, ان کو سروسز دیں. اور فیوچر میں جس دور کی طرف ہم جا رہے ہیں, میں نے یسٹرڈے بھی انڈیکیٹ کیا تھا کہ جو ہم دور کی دیکھ رہے ہیں, دور کی سوچ رہے ہیں, اور جس طرف فورن لینڈر ہم سب کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں, بلیک اکانومی کو وائپ آف ہونا بھی چاہیے, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی کرپشن کو بھی ختم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں میں جو گورنمنٹ کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, اور گورنمنٹ جو ہیومن بینگ جتنے بھی ہیں یا پبلک ہے ان کے لیے ویلفیئر کے لیے کیا خرچ ریئلی کرتی ہے, وہ یہ کوشچن مارک ہے. تو یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ بھی ختم ہو آن ون ہینڈ, اور آن دی ادر ہینڈ بلیک اکانومی ختم ہو. تو یہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے, دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اس کا بعد اگلا پروویژن بہت اچھا ہے اور آئی ایم ہیپی کہ یہ آئی کیپ کے پروپوزل کے اوپر ہوا, جو آئی کیپ نے ان کو کلیئرلی سمجھایا کہ, اور ایک اور چیز کی طرف ہم ان کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں بہت زیادہ, جو انکم ٹیکس کی پروویژنز ہیں, سیلز ٹیکس کی پروویژنز ہیں, یہ ملتی جلتی بنا دیں کافی حد تک تاکہ لوگوں کو لا جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو, نمبر ون. اور نمبر ٹو, چیزیں چونکہ پہلے ان لینڈ ریونیو نہیں تھا, سیلز ٹیکس کی دنیا الگ تھی, انکم ٹیکس کی دنیا الگ تھی, لیکن اب چونکہ پالیسی لیول ایک ہے اب ان کو سمجھنے میں بھی, ہم سب کو سمجھانے میں بھی آسانی ہو رہی ہے. یہ سیکشن جب میں نے ان کو سمجھایا تو ان کی سمجھ میں ایزیلی آ گیا, اور انہوں نے لاسٹ ایئر ایگری کیا تھا ہم سے, لیکن لاسٹ ایئر یہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا, ٹائم شارٹ تھا, ہماری میٹنگ لیٹ ہوئی تھی, ہمیں ٹائم لیٹ ملا تھا. اس دفعہ ان کی سمجھ میں آ گیا تو الحمدللہ یہ امپلیمنٹ کر دیا. آپ پڑھ لیں تو میں پھر ایکسپلین کر دیتا ہوں. کسی قسم کی کوئی بھی پرابلم درمیان میں ہو تو چیٹ باکس میں انڈیکیٹ کر دیجیے گا, اور چونکہ میں بیچ بیچ میں چیٹ باکس دیکھ رہا ہوں تو میں اس کو بھی دیکھ لوں گا, اور اگر کوئی ارجنٹ مسئلہ کسی کو ہو تو وہ حسنین صاحب یا اسامہ صاحب, ان دونوں کے نمبر آپ کے پاس موجود ہیں, ان کو کال کر لیجیے گا تو مجھے وہ انڈیکیٹ کر دیں گے تو میں چیٹ باکس دیکھ لوں گا. اچھا, اس کے اندر بیسیکلی یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ نے یا ٹرائبونل نے کوئی پوائنٹ آف لا کے اوپر, دیر آر ٹو ٹائپس آف ایشوز ان دی انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس اور اینی لا, کہ یا تو وہ پوائنٹ آف لا ہوگا یا پوائنٹ آف فیکٹ ہوگا. اگر پوائنٹ آف فیکٹ ہوگا, دیر کوڈ بی اے مکس پوائنٹ آف لا اینڈ پوائنٹ آف فیکٹ, اس صورت میں پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن پوائنٹ آف لا کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ کا مطلب قانون میں نہیں لکھا ہوا, لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ جملہ قانون میں لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اس کا فیصلہ اگر ٹرائبونل نے یا ہائی کورٹ نے اگر کر دیا ٹیکس پیئر کے فیور میں, تو یہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ اس بات کا پابند ہوگا کہ اگلے تمام سالوں کی اسیسمنٹ
में वो डिसीजन फॉलो कर ले, इसलिए कि इस बात का इम्कान कम होता है कि ट्रिब्यूनल कोई फैसला कर दे उसको हाई कोर्ट रिवर्स कर दे, और हाई कोर्ट कोई फैसला कर दे उसको सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर दे। ये एक जनरल फिनोमेना है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है। लेकिन हम फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कन्विंस करने में कामयाब हो गए। 124A इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लाया गया था, वो इस सोच के साथ लाया गया था कि अपीलेट ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। जब इसने फैसला कर दिया टैक्स पेयर के फेवर में, तो बजाय इसके कि बेचारा सेम साइकिल चले और इतनी सारी अपीलें पेंडेंसी डेवलप हो इन दी हाई कोर्ट और सुप्रीम इन दी ट्राइब्यूनल एंड हाई कोर्ट, इससे बेहतर नहीं होगा कि आप अपने स्टेज के ऊपर उसको फॉलो कर लें। और उसके साथ साथ लॉ में एक लिमिटेशन है कि इतने सालों के बाद असेसमेंट खुल नहीं सकती। हमने इनको कहा कि आप अगर फर्स्ट के लिए वो डिसीजन अगर ट्रिब्यूनल का है और हाई कोर्ट ने रिवर्स कर दिया, या हाई कोर्ट का है सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया, आप वो सारी असेसमेंट मॉडिफाई कर दें और 1 साल के अंदर अंदर सारी असेसमेंट मॉडिफाई कर दें, और जो रिकवरी का प्रोसेस और सारा बनता है, ये स्टे प्रोसेस है, नेक्स्ट अपील प्रोसेस है उस सब्जेक्ट के ऊपर, वो एक अलग ऑर्डर पास हो जाए, और वो ऑर्डर ये 11C में वो ऑर्डर पास हो जाए अंडर जिस तरह से 124A का ऑर्डर अलग पास होता है, और बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसा ऑर्डर पास हो। लेकिन इनको ज़ाहिर है रिवर्स साइड के ऊपर इनके फेवर में, फिर हमने इनको कहा कि भाई आप ऑर्डर पास कर लीजिएगा जब अगर आपके फेवर में डिसीजन आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इस सेक्शन में भी मान लिया और FED में भी मान लिया, दोनों में हमने उनको गाइड किया था डिटेल में, और उनको हमारी बात समझ में आ गई। लास्ट ईयर उन्होंने हमसे वर्बली एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन जाहिर है इनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं और इनको भी हायर अप को समझाना होता है, तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर ये इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा समझ, और यही एडवांटेज होता है। तो कई चीज़ों में और भी हम इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है ICAP का अगर आप प्रपोजल देखें, इट्स अ वेरी लेंथी प्रपोजल, आपको इंटरेस्टिंग अंदाजा होगा, और बहुत सारी अमेंडमेंट इसके अंदर ऐसी हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ICAP से कनेक्टेड हैं, एंड दे आर ऑलवेज हैप्पी टू डिस्कस विद अस टैक्स इनवॉइस। इसमें कोई टेक्निकल चेंज नहीं है, सिर्फ लिमिट बढ़ाई गई है। जो CNIC वाली कहानी थी वो 50,000 रुपए से लाख रुपए कर दी गई। लेकिन ये जो 50 से लाख भी कर दी गई है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़ाहिर है प्रॉपरली नहीं हो सकी देखा जाए तो। उसकी वजह सिंपल सी है कि लोग तोड़ तोड़ के इनवॉइसेस इससे कम लिमिट की बनाते हैं, अलग अलग नाम पे बनवाते हैं, आपने भी देखा होगा और हमने भी सुना है, और कुछ जगहों के ऊपर शॉपिंग मॉल्स में और बड़े बड़े स्टोर्स के ऊपर एक बाहर लिखी हुई होती है, फ्लायर लगा हुआ होता है बड़ा सा, अगर आप इससे ज्यादा की बाइंग कर रहे हैं तो आप अपना CNIC दे दें ताकि इनवॉइस में हम लिख दें। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो है वहाँ 2 या 3 अलग अलग आदमी आते हैं और लोअर अमाउंट की परचेजिंग कर लेते हैं, तो ये लॉ प्रैक्टिकली डिफीट हो रहा है, और ज्यादा डिफीट होगा इससे कि 50,000 से बढ़ा के 100,000 कर दी। अगला पॉइंट यस्टरडे भी हमने देखा था कि इनकम टैक्स में वीडियो ऑडिट का कॉन्सेप्ट था, तो सेल्स टैक्स में भी वीडियो की एक्टिविटी का वीडियो प्रोसीडिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, और FED में भी हम देखेंगे शॉर्टली। ये दोनों इफेक्टिवली तीनों लॉ में ये कॉन्सेप्ट आया है, और इसकी प्रोसीडिंग वीडियो की रिकॉर्डिंग होगी नहीं होगी, वहाँ कार्रवाई जो अनयूजुअल कार्रवाई भी टैक्स डिपार्टमेंट में होती है विच इज रिश्वत कार्रवाई, तो अगर ये इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो फिर ये रिश्वत की कार्रवाई वहाँ ऑफिशियल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो सकी। इसके बाद रिटर्न ऑफ इनकम ये पढ़ ले तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ।
ये सिर्फ इंश्योर करने के लिए कि आपका रिटर्न प्रॉपर आपने दिया है, एक लफ्ज का इजाफा किया गया है, कंप्लीट, इन एडिशन टू ट्रू एंड करेक्ट। ये जस्ट एन एनफोर्समेंट के जो आप अल्टीमेटली सिग्नेचर करते हैं ऑनलाइन, उसके अंदर कंप्लीटनेस इंश्योर हो जाए। और कंप्लीट की ऑब्जेक्टिविटी ये है कि आपने अपनी 100% इनकम डिक्लेयर कर दी है। ट्रू और करेक्ट में एक आर्गुमेंट किसी ने ये डेवलप इफेक्टिवली कर सकता था कि जो मैंने की है वो सही है, जो मैंने की है वो करेक्ट है। कंप्लीटनेस मींस अगर मेरी 10 इनकम है तो 10 इनकम मैंने डिस्क्लोज कर दी हैं, या मैंने 100 इनवॉइस की हैं तो 100 डिस्क्लोज कर दी हैं। ट्रू और करेक्ट का मतलब ये हो सकता था कि अगर मेरी हो 100 लेकिन मैंने डिक्लेयर की हैं 80, 80 ट्रू भी हैं करेक्ट भी हैं लेकिन कंप्लीट नहीं है। तो ये एक टेक्निकल डिफरेंस है जो आर्गुमेंट डेवलप हो रहा था। इसको भी पढ़ लें। खतरनाक प्रोविजन दो कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए प्रैक्टिकली है। इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है, वो इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस वक्त एक तो टीयर 1 का कॉन्सेप्ट है जो टीयर 1 के ट्रेडर्स हैं, और दूसरा मैंने यस्टरडे डिस्कस किया था आपसे कि जिसकी तरफ गवर्नमेंट ज़्यादा जा रही है वो सीमेंट, टोबैको, और यहाँ पर ह्यूज इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज का कॉन्सेप्ट है इस कैटेगरी में। तो उस तरफ वीडियो मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग और ये सारा सिस्टम, प्रोडक्शन का इफेक्ट और ये सब जा रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली इसकी इम्प्लीमेंटेशन, टेस्ट रन विदाउट एनी नेम गवर्नमेंट ने लगाया और गवर्नमेंट को ऑफर किया गया और गवर्नमेंट ने लगा के भी देखा। तो इसमें तो सॉफ्टवेयर का झगड़ा आ रहा था कि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कौन बियर करेगा, हार्डवेयर की कॉस्ट कौन बियर करेगा, उसकी सिलेक्शन कौन करेगा। तो इसलिए ये जरूर लॉ में मौजूद है अपनी जगह, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। लेकिन ऑन दी अदर हैंड टीयर 1 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। मसाइल उसके अंदर बहुत ज्यादा हैं और हमने टीयर 1 वालों से बात की जो हमारे वर्कशॉप में आ चुके हैं, तो वो प्रैक्टिकली भी बता रहे हैं मजीद there are several problems in its implementation। और इसीलिए हमने फिर प्रपोजल में डाला कि उन प्रॉब्लम को भी ख़त्म किया जाए जो इनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिंप्लीफाई प्रोसेस को किया जाए और उनके रेट को भी कम किया जाए। इसको देखिए। अब ये भी खतरनाक मोड़ की तरफ जा रही हैं चीजें। अब मसला है इस खतरनाक मोड़ में वहां जाके ट्रिगर होता है कि आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि एफबीआर का डेटा जो है वो चोरी हो गया, या एफबीआर का एक्सेस सिस्टम कुछ और लोगों ने भी एक्सेस कर लिया, हैक हो गया। अब यहाँ अगर फर्ज कर लें इन बातों में हकीकत है, फिर एफबीआर ने उसको काउंटर भी किया कि नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हमारा सिस्टम फुल प्रूफ है। लेकिन रियल टाइम एक्सेस अगर किसी और को मिल जाए, और अगर आपने सुना हो रिसेंटली कि कोविड-19 के सिलसिले में साइबर क्राइम बढ़ने का शदीद खतरा होता है, इसलिए कि बहुत सारे लोग घर से काम करते हैं, तो उसमें साइबर क्राइम का जो एरिया है वेरी डेंजरस लेवल पे पहुंच जाता है। और जब हमने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से डिस्कस किया रियल टाइम डेटा के सिलसिले में कि बैंक का एक्सेस आपको सब मिल जाएगा, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, तो ज़ाहिर है अगर आप ऑथराइज्ड ऑफिसर की बात करें तो ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होंगे। तो इनिशियली जब ये लॉ लाया गया था अबाउट 3 years ago, नॉट ओनली दिस
اس کے علاوہ بھی لائے گئے سارے لاز یا ایون 4 سال پہلے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک تو اس کو اپلائی بہت کم کریں گے, ریگولرلی اپلائی, اور اس کی اتھارٹی صرف فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے پاس ہوگی, نیچے والا کوئی نہیں دیکھ سکے گا. لیکن ابھی یہاں پر اگر اس کی پروویژن دیکھی جائے تو آتھورائز آفیسر فار فری ایکسیس, ابھی آتھورائز آفیسر کون ہوگا, اور اس کے بعد جو ابھی انڈیکیشن نیچے نظر آ رہی ہے which is very damaging, اس میں لکھا ہوا ہے it is further proposed that the board may make rules in relation to real time access for audit. جب آڈٹ ہو رہی ہوگی تو وہ ریئل ٹائم ایکسیس اس کے پاس اویلیبل ہوگا. اب ظاہر ہے یہ ایکسیس فیڈرل بورڈ آف ریونیو والا تو نہیں ہے, یہ تو ایکسیس فار دا آڈٹ ایٹ اے لوور لیول ہے, اور آپ کو پتا ہوگا کہ وہ لوور لیول کا مطلب اب نارمل ٹیکسیشن آفیسر, اور ایون ان سرٹن کیسز کمشنر ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو کمشنر, ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آئی سی, ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آفیسر. ان میں سے انسپیکٹر کو اس سے زیادہ آ رہا ہوتا ہے کمپیوٹر, تو انسپیکٹر لیول کے اوپر بھی یہ چیزیں اگر ریئل ٹائم بیسس پہ دیکھی جانے لگیں, اور کیا یہ بھی دیکھ لیں کہ بزنس اور مینوفیکچرنگ premises, registered office or any other place where any stock or record is maintained or kept by the registered person, اور اس کی فری ایکسیس ہو اور ہر وقت ہو, حال کیا ہوگا لوگوں کا. لیکن مطلب کسی چیمبر کو آپ نے شور مچاتے ہوئے دیکھا, کسی انڈسٹری کو شور مچاتے ہوئے دیکھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو بجٹ کے بعد فائنانس ایکٹ میں چینج آتا ہے اس کے اندر یہاں کتنا چینج آتا ہے کہ کووڈ کی سچویشن میں یہ ریئل ایکسیس کا کوئی بھی منع نہیں کر رہا, لیکن پاکستان کا ماحول ہے بلیک اکانومی کا, بلیک مارکیٹنگ کا اور بلیک کلچر, اس وقت کووڈ میں بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایریا بلاک ہوئے ہیں, سو کالڈ بلاک ہوئے ہیں, اور دکانیں سو کالڈ بند ہیں اور ایکچولی کھلی ہوئی ہیں. اب میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کیسے کھلی ہوئی ہیں, اور رشوت کا بازار انفارچونیٹلی گرم ہے, اور وہ رشوت نیچے سے لے کر اتنی اوپر تک جاتی ہے. یو مے نو بیٹر دین می, میں تو صرف اشارے کر رہا ہوں جتنا میری نالج ہے. اور یہی ظاہر ہے پاکستان کا ہر الگ ڈپارٹمنٹ ایکسپٹ فار مے بی فیو پرسن جو اللہ تعالیٰ نے جن کو اچھی توفیق دی ہوئی ہے, ریسٹ آف دا پرسن, ریسٹ آف دا پیپل انفارچونیٹلی پرابلم ہے. تو اب ریئل ٹائم ایکسیس اس لیے ڈینجرس ہے. اب اس کو دیکھ لیں ذرا. یہ آئی ہوپ سمپل ہے, کسی کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو چیٹنگ میں پوچھ لیجیے گا. اس کا آئٹم نمبر 2 جو ہے ادر میٹر, اسسمنٹ تو ہے ٹیکسیشن آفیسر کرتا ہے اور کمشنر کو اپیل جمع ہوتی ہے. ادر میٹر میں یہ ہے کہ کمشنر کا آرڈر ہے, معاملہ ٹریبونل میں جائے گا. یہ آئٹم ادر میٹر. اب یہ ایک پرابلمیٹک ایریا ہے آئٹم نمبر بی, کہ کمشنر کوئی ایسا ڈاکومنٹ ایڈمٹ نہیں کرے گا جو آپ نے آفیسر کے سامنے پروڈیوس نہ کیا ہو. یہ اس صورت میں مسائل کا شکار ہوگا کہ جہاں ٹیکسیشن آفیسر نے آپ کو پراپر اپارچونیٹی نہیں دی ہو اور آپ کو ٹائم پراپر نہیں دیا ہو تو آپ ڈاکومنٹ دے نہیں سکیں. وہ کمشنر پہ کہے گا کہ میں بھی نہیں دیکھ سکتا, اور وہ چھوٹ کے سیٹ اسائڈ کر دے گا. اب جہاں ٹائم بار ہو رہی ہوگی اسیسمنٹ, وہاں وہ ٹیکسیشن آفیسر چھکا مارے گا دبا کے اور لائبلٹی کھڑی کر دے گا آپ کی, کہ گھوم کے واپس اس کے پاس آ جائے گا, تو وہ ٹائم بار کی کہانی ختم ہو جائے گی. تو ٹائم بار کے کیس میں یہ مسائل زیادہ پیدا ہو جائیں گے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کمشنر دیتا تھا ڈاکومنٹ اور بعض اوقات ریلیف بھی دے دیتا تھا اور معاملہ ٹریبونل کے پاس پھر جاتا تھا. لیکن یہاں تو کمشنر دیکھے گا ہی نہیں, تو ٹریبونل تک کہانی افیکٹولی ٹریبونل کے پاس بھی نہیں جا سکے گی کہانی, کہ کمشنر سیٹ اسائڈ کر دے گا. تو اور اس کے پاس آرگومنٹ ہوگا کہ میں تو ایڈمٹ کر ہی نہیں سکتا, تو ٹریبونل بھی کہے گا کہ ہم بھی ایڈمٹ نہیں کر سکتے.
اس لیے کہ کمشنر نے سیٹ اسائڈ کیا ہے, آپ سیٹ اسائڈ جا کے کرا لیں. اس چکر میں جو جسٹس ہے وہ ڈیلے ہو جائے گی, ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے. اچھا, یہ جس طرح سے ہم نے کل سیلس ٹیکس میں ڈسکس کیا تھا, ایگزیکٹلی سیم میٹرز. کل ہم نے جو انکم ٹیکس میں ڈسکس کیا تھا وہ ایگزیکٹلی سیم میٹرز جو ہیں سیلس ٹیکس میں بھی ہیں اور ایف ای ڈی میں بھی ہیں. بالکل ایگزیکٹلی پیری میٹیریا جو ہیں سیکشن بنائے گئے ہیں آپ کی آسانی کے لیے. یہ وہی چیزیں جو یسٹرڈے ہم نے ڈسکس کی تھی یہاں پر آپ کے سامنے پلیس کر دی گئی ہیں. اور چونکہ چیف کمشنر انلینڈ ریونیو چاہے وہ سیلس ٹیکس کا ہو, چاہے وہ انکم ٹیکس کا ہو, چاہے وہ ایف ای ڈی کا ہو, اب ایک ہی ہوتا ہے. کسٹمز کے لوگ الگ ہوتے ہیں, ان کا ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے, لیکن انلینڈ ریونیو کا مطلب تینوں آئٹم اس کے اندر آ گئی ہیں اور اس کی وجہ سے لنکیج بھی وہ کریں گے. اور اگر وہ انکم ٹیکس کی کوئی چیز پکڑتے ہیں تو اس کا کنیکشن سیلس ٹیکس اور ایف ای ڈی سے جوڑ سکتے ہیں. کوئی سیلس ٹیکس میں پکڑیں گے تو انکم ٹیکس اور ایف ای ڈی میں جوڑیں گے, ایف ای ڈی میں پکڑیں گے تو اس کا کنیکشن انکم ٹیکس اور سیلس ٹیکس سے جوڑیں گے. اگر وہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, یہ الگ بات ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کسی کا انکم ٹیکس کا ہوگا تو سیلس ٹیکس زیادہ نہیں آتا ہوگا, کسی کا سیلس ٹیکس بیک گراؤنڈ ہوتا تو انکم ٹیکس اور ایف ای ڈی نہیں آتا ہوگا. تو یہ چیزیں اپنی جگہ ہو سکتی ہیں, جس کی وجہ سے کئی دفعہ جو پورا چین ہوتا ہے اس میں کوئی انکم ٹیکس کا اوریجنلی آدمی ہوتا ہے, کوئی سیلس ٹیکس کا اوریجنلی آدمی ہوتا ہے. لیکن پچھلے کئی سالوں سے تو سی آئی آر انلینڈ ریونیو الگ بنا ہوا ہے, اس لیے ہر ایک کی نالج ہے. لیکن ایک نالج کا جو فقدان ان جنرل ہے وہ ہے کہ ان کی نالج, ظاہر ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی جو نالج بیس جو ہے وہ انفارچونیٹلی کم ہے, جس کا ظاہر ہے ٹیکس پیئر کو فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ نقصان بھی ہوتا ہے. وہ سامنے بات جو ٹیکس پیئر کہہ رہا ہوتا ہے وہ سمجھ بھی نہیں پاتے, تو کبھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, کبھی نقصان ہو رہا ہوتا ہے ان کی لیک آف نالج کا. لیکن ظاہر ہے اے ڈی آر سی آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ نیچے ہم نے پھر آپ کا کرنٹ اور جو پرپوزڈ سیکشن ہے نیا ریگارڈنگ اے ڈی آر سی جو اس لا میں بھی موجود ہے آپ کے سامنے پلیس کر دیا گیا ہے. اس کے بعد یہ پھر ریئل ٹائم کی خطرناک چیز جو ہمیں انکم ٹیکس میں پڑی تھی, جس کا فائدہ ہوگا براڈننگ پوائنٹ آف ویو سے, اور جس کے نتیجے میں پاکستان پابند ہے انڈر دا آئی ایم ایف پروگرام کہ ایم این ایس ٹی نہیں آئے گی. لیکن اس کے باوجود کنسٹرکشن کی ایم این ایس ٹی ہم نے آرڈیننس کے ذریعے دیکھی اپریل میں آئی, اور اس بات کا امکان موجود ہے. اور جب ہم نے آرڈیننس کی ورڈنگ پڑھی تو اس آرڈیننس کے پریمبل میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے ماحول میں اکراس دا بورڈ مسائل ہیں, اکراس دا بورڈ ایشوز ہیں. اس کے بعد اس پریمبل کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم کنسٹرکشن کے سلسلے میں یہ دے رہے ہیں. اور اپر پارٹ پہلے جب آرڈیننس کا ڈرافٹ آیا مارکیٹ میں سرکولیٹ ہوا تھا یہ نہیں لکھے ہوئے تھے, اور یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے, اس بات کا امکان موجود ہے کہ انڈائریکٹ ایم این ایس ٹی والی پروویژن کسی اور جگہ بھی آ سکتی ہیں, اور ان پرنسپل ہونی نہیں چاہیے. لیکن اگر ظاہر گورنمنٹ کا بجٹ کمپلیٹ کرنا ہے, لوگوں کو وائٹننگ کی طرف لانا ہے, اگر یہ ڈیٹا ان کو مل جاتا ہے تو پھر اس صورت میں ایم این ایس ٹی کے امکانات جو ہیں وہ کافی بڑھ جاتے ہیں. اگر لوگوں کو پنڈورا باکس میں آنے کے لیے تیار نہ ہو اور ان کو ایم این ایس ٹی کے ذریعے لانا ہو تو in spite of the fact کہ MNST is not a good methodology, لیکن پاکستان کے ماحول میں یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کبھی کبھی, اور ان ساری چیزوں کے بیس پہ اندازہ لگ رہا ہے کہ جب یہ ڈیٹا مل جائے گا گورنمنٹ کو اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے لیول کے اوپر انیشلی ہوگا, نیچے لیول کے اوپر اگر آ گیا تو مصیبت ہو جائے گی. لیکن امکان یہ ہے کہ ایف بی آر ٹاپ لیول کے اوپر یہ ڈیٹا آئیڈینٹیفائی پہلے کرے گا, پھر اس کے بعد کوئی ایم این ایس ٹی کی اپروول باہر سے یعنی آئی ایم ایف سے یا ریلیونٹ ان سے کنیکٹڈ اتھارٹیز ہیں ان سے لے گا, ان کو یہ گراؤنڈ ریالٹی بتائے گا, اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی امپلیکیشن
ہوں گی، لیکن وی آر فورسنگ کہ چونکہ 3 ایئرز کے IMF پروگرام کی کہانی شارٹلی ختم ہو جائے گی، تو اس لیے اس بات کے امکانات بڑھ رہے ہیں کہ یہ ڈیٹا کلیکٹ ہو جائے، تیاری پوری ہو جائے، اور پھر اس کے بعد امپلیمنٹیشن کا کام کی تیاری ہو. وی آر ایکسپیکٹنگ کہ یہ ہو جائے گا. اور جس طرح سے یہ امینڈمنٹ اوپر والی ابھی ہم نے ڈسکس کی کہ یہ انکم ٹیکس میں بھی تھی، سیلس ٹیکس میں بھی لائی گئی ہے، اسی طرح سے FED میں بھی لائی گئی ہے. تو اس لیے ہم FED اس ریفرنس سے چھوٹا ہوگا ہمارے لیے. یہ ریلیونٹ سیکشن آپ کے سامنے اسکرول ڈاؤن ہو رہا ہے، آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. یہ تقریباً پیری مٹیریا ہے ود دی ادرس. آج کے پروگرام میں ہمارے ٹیکس ایڈوائزر بھی الحمدللہ شامل ہیں، اور ریپرزنٹیٹو کے اینگل سے اس کے اندر یہ چیزیں آئی ہیں. یا احتیاطاً چونکہ کچھ جگہوں کے اوپر کو ریلیشن کا مسئلہ تھا، تو اس لیے انہوں نے ٹیکس ایئر اور ٹیکس پیریڈ کی ایڈجسٹمنٹ کی ہے، اور نان ریزیڈنٹ کی میننگ کو کو ریلیٹ کیا ہے ود انکم ٹیکس، تاکہ اس کی امپلیکیشن ملتی جلتی جہاں جہاں ضرورت ہے وہ سیٹ ہو جائے. یہ لاسٹ ایئر ایک بہت میجر چینج آیا تھا سیکشن 73(4), اور اس کے بعد ظاہر مینوفیکچرر نے شور مچایا تھا کہ یہاں کوئی لمٹ نہیں ہے اور ہم تو پھنس جائیں گے. تو پھر یہ لمٹ لائی گئی جو 100 ملین ان فائنینشیل ایئر، اور PKR روپیز 10 million in a tax period to a certain person. A certain person means a specific certain person کے لیے یہ لمٹ لائی گئی جو unregistered کو اگر یہ سیل کریں گے تو ان کی input tax adjustment to that extent percentage basis کے اوپر ڈسلا ہو جائے گی. اب یہ کیا گیا ہے کہ وہاں پہلے اس کی اپلیکیشن صرف مینوفیکچرر کے لیے تھی، تو مینوفیکچرر نے ایک انڈائریکٹ انڈیکیشن ان کو یہ بھی دی تھی کہ یہ صرف مینوفیکچرر کے لیے کیوں ہے، یہ سب کے لیے ہونی چاہیے، تاکہ جب سب کے لیے ہوگی تو آسانی اس لحاظ سے ہوگی مینوفیکچرر کے لیے کہ ظاہر ہے پورا ہوائی ہوا جو بگڑا ہوا ہے، ہوائی ہوا بگڑا ہوا ہے وہ بہتری کی طرف چلا جائے گا. اور ظاہر مینوفیکچر جب نیچے اپنی چیز بیچتا ہے تو ڈیلر اور ڈسٹریبیوٹر ہوتا ہے، اس کے نیچے جو چیز بکتی ہے تو ریٹیلر ہوتا ہے. اب اس پوری کہانی میں ایک اگلا بندہ جو شور مچائے گا وہ ہوگا ڈسٹریبیوٹر. ڈسٹریبیوٹر نیچے سیل کر رہا ہوگا تو وہ کہے گا کہ میرا انپٹ ٹیکس ڈسلا ہو جائے گا کہ میرے نیچے جو بندہ ہے وہ ریٹیلر ہے. ریٹیلر جو ہے کی کہانی کے اوپر ایک بچت خالی موجود ہے ڈسٹریبیوٹر کے پاس، وہ مانیٹری لمٹ ہے کہ عمومی طور کے اوپر ڈسٹریبیوٹر بچ جائے گا ڈیو ٹو دس مانیٹری لمٹ. مانیٹری لمٹ از ویری ہائی اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ شاید یہ مانیٹری لمٹ جو ہے اگلے سال تک رجسٹرڈ پرسن میں ڈیلر اور ڈسٹریبیوٹر کے لیے گورنمنٹ اور ریڈیوس کر دے. انیشیل پلان کا یہ جو لیول ہے یہ مینوفیکچرر کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. اگر ڈسٹریبیوٹر اور ڈیلر کے لیول کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن پراپر کرنی ہو گورنمنٹ کو تو اس کی لمٹ جو ہے وہ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ اگلے سال چینج ہونی چاہیے. اور میں نوٹ بھی کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کو اصولی طور کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن اچھی کرنی ہے تو ممکنہ پرپوزل دے کہ اس لمٹ کو ایٹ لیسٹ ڈسٹریبیوٹر جو ریٹیلر کو سیل کر رہا ہے اس لمٹ میں اگر ڈسٹریبیوٹر کو ایمبٹ میں لانا ہے اس لحاظ سے، اور مارکیٹنگ کا جو کانسیپٹ، مارکیٹنگ کمیٹی کا کانسیپٹ ناکام ہو جاتا ہے
تو اس صورت میں جو ہے یہ چینج آنا چاہیے. اور ظاہر ہے الحمدللہ کچھ لوگ ہمیں بجٹ کے سلسلے میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے وداؤٹ نوئنگ وداؤٹ اسٹیٹنگ دا نیم کہ وہ ظاہر چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے کچھ پروپوزل مانگیں جس کے نتیجے میں گورنمنٹ کے ٹیکس کا اضافہ ہو. اینڈ جو بہت لاجیکل سجیشن ہوتی ہیں وہ ہم ان کو دیتے بھی ہیں اور پھر بجٹ میں الحمدللہ وہ آتی بھی ہیں. یہ ہمیں نظر آ رہی ہے جگہ جو گورنمنٹ نے امینڈمنٹ تو کر دی ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن پریکٹیکلی نہیں ہو سکی. with these words میں چیٹ باکس دیکھتا ہوں کہ چیٹ باکس میں کچھ کوشچن آئے ہوں تو مجھے 3 جو ہے وہ چیکنگ پوائنٹس نظر آ رہے ہیں, میں اس طرف لے جاتا ہوں. عاصم صاحب نے کوشچن کیا ہے, انہوں نے پوچھا ہے کہ ریٹرن میں sometime it is not possible to upload or present all the data in the return due to portal limitation such as building material, computer, etc. Considering the amendment, how we can upload all the data or upload of inadmissible services e.g. below standard. دیکھیں inadmissible services اگر ہیں تو آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ inadmissible services ہیں تو ان کو تو ویسے بھی illegal ہوگا اگر آپ اپلوڈ کریں. ٹھیک ہے. اب باقی رہا مسئلہ کہ چینج جو آیا ہے بلڈنگ مٹیریل اور کمپیوٹر کے سلسلے میں, تو وہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ چینج واقعی آیا ہے کہ نہیں آیا ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ وی ہیو ڈسکسڈ دس کہ کوئی چینج آیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو چینج آپ کے میں پیج نمبر 6 کے اوپر جاتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں کہ اگر کوئی چینج ہے تو اس کو ایڈریس کر لیں گے, ورنہ یہ جنرل کوشچن ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہم جنرل کوشچن ڈسکس نہیں کریں گے. اگر فائنانس بل میں چینج ہوگا تو اس کو ایڈریس کریں گے. پیج نمبر 6 کے اوپر میں دیکھ لیتا ہوں کہ کون سا ایسا چینج ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. پیج نمبر 7 کے اوپر میں ہوں. پیج نمبر 6 کے اوپر جو ہے ہم نے کوئی چینج ڈسکس نہیں کیا تو آئی کین سوئچ آن دا مائک. آئی کین شاید آپ کچھ اور پوچھنا چاہ رہے ہیں یا تو پیج نمبر کا ریفرنس صحیح نہیں ہے. میں آپ کا مائک آن کر دیتا ہوں so that everybody can hear you, but I would request کہ اگر آپ کا کوشچن پیورلی فائنانس بل سے ریلیٹڈ ہو, اس ازمپشن کے تحت میں آپ کا مائک آن کر رہا ہوں. میں نے ہماری طرف سے آپ کا مائک جو ہے وہ انمیوٹ کر دیا ہے. آپ اپنی طرف سے اب کوشچن پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں اور لوگ بھی سنیں گے آپ کا کوشچن. جی عاصم صاحب تھوڑا سا زور سے بولنا پڑے گا, آپ کی آواز کلیئرلی نہیں آ رہی. جی ابھی کلیئر ہے؟ تھوڑا سا اور زور سے. ابھی آواز آ رہی ہے آپ کو میری کلیئر؟ جی آ رہی ہے. میرا سوال یہ تھا ریٹرن یہی ٹون رکھیے گا. جی ریٹرن میں جو انہوں نے کمپلیٹ انفارمیشن کا کہا ہے تو اب بہت ساری چیزیں انایڈمیسیبل ہوتی ہیں تو وہ کمپلیٹ کے زمرے کے اندر آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ تو انایڈمیسیبل کو کمپلیٹ کو نہیں کنسیڈر کیا جا سکتا. دیکھیں کمپلیٹ کا مطلب انایڈمیسیبل کلیم نہیں ہے. کمپلیٹ کا مطلب ایک ویریفیکیشن کا کانسیپٹ ہوتا ہے. جب آپ ریٹرن جمع کراتے ہیں تو آپ سے گارنٹی لی جاتی ہے یہ کمپلیٹ ایز پر دا لا ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر ہے انایڈمیسیبل ایکسپینسز کلیم کرنا یہ کمپلیٹنس کے زمرے میں نہیں آتا. قانون یہ کہتا ہے کہ انایڈمیسیبل ایکسپینسز کلیم ہی نہیں کرنے. نہیں وہ تو جی وہ تو سمجھ آتی بات, لیکن بٹ انفارمیشن تو پریزنٹ ہونی ہے نا ریٹرن کے اندر. دیکھیں آپ سے ریٹرن انکم ٹیکس کے ریٹرن میں وہ اگزامپل کے طور کے اوپر بتاتا ہوں کہ انکم ٹیکس کے ریٹرن میں ایکسپنسز آپ کلیم کریں گے نا,
सारे के सारे अगर वो इनकम टैक्स की दुनिया में एडमिसिबल हों और इनकम टैक्स की दुनिया में इनएडमिसिबल भी हों, तो वहां के कानून के मुताबिक इनएडमिसिबल का कॉन्सेप्ट अलग है, और वो आप डिक्लेयर भी करते हैं कि ये इनएडमिसिबल है, मैं डिसअलाउ कर रहा हूँ, और एडमिसिबल है उसको मैं क्लेम कर रहा हूँ। वहाँ इनकम टैक्स के कानून की बात कर रहा हूँ। सेल्स टैक्स का कानून ये कहता है कि आपको इनएडमिसिबल क्लेम ही नहीं करने, आपको क्लेम ही सिर्फ एडमिसिबल करने हैं। तो इनकम टैक्स की दुनिया का कानून, सेल्स टैक्स की दुनिया का कानून में जब हम कंप्लीट की बात कर रहे होंगे तो सेल्स टैक्स के कानून के मुताबिक कर रहे होंगे। इनकम टैक्स की दुनिया में जब कंप्लीट की बात कर रहे होंगे तो इनकम टैक्स के लिहाज से बात करेंगे। तो जो मैंने एग्जांपल दी उसमें सिर्फ एफबीआर का जो मुझे फीलिंग लग रही है, वो ये फीलिंग लग रही है कि कोई ये आर्गुमेंट ना करे कल को कि मैंने 100 इनवॉइसेज इशू की हैं भले, और मैंने 80 डिस्क्लोज की हैं, और मैंने 80 जो है ट्रू एंड फेयर व्यू है, और कंप्लीट मुझे जरूरत नहीं है, आपने मुझे कंप्लीट का पूछा ही नहीं है। ठीक है ना? तो मेरे अंदाजे के मुताबिक रेवेन्यू साइड इनका फोकस है, ना कि एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है ना? इसे एक्सपेंडिचर के लिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो लॉ अमेंडमेंट बहुत कम करते हैं। वो अपने मतलब की अमेंडमेंट ज्यादा करते हैं टू बी वेरी, मतलब जाहिर है कुछ चीजें मैंने अच्छी बताई हैं जो टैक्स पेयर के फेवर में हुई हैं, लेकिन कभी भी उनका इंटेंशन ये नहीं हो सकता सेल्स टैक्स की दुनिया में कि कंप्लीट की वजह से आप इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस क्लेम करने लगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका इंटेंशन ये है लफ्ज कंप्लीट करने, विच इज इम्पॉसिबल। नोइंग एफबीआर, नोइंग लॉ, नोइंग थीम, तो मैं हरगिज आपको एडवाइस नहीं करूंगा कि इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस इस लफ्ज कंप्लीट की वजह से क्लेम करने लगे। एंड आई बिलीव नो टैक्स एडवाइजर विल लेट यू नो और टेल यू कि आप ये क्लेम कर सकें। With these words, I hope I clarified the matter. Take it here. Okay, Asim sir. Is it okay? ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, आपने म्यूट कर लिया। हमने अपना मेन एक्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, तो लेट्स मूव ऑन टू अवर एक्ट पार्ट, शेड्यूल पार्ट। एंड यू मे बी अवेयर के शेड्यूल में ज्यादातर रेट की दुनिया होती है, और रेट की दुनिया जनरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। लेकिन रेट का मालूम होना आपके लिए ज़रूरी है कि आपको अगर उस रेट के एरिया में फिट होते हैं तो आपका बजट जो है अच्छा खासा अफेक्ट हो सकता है। तो इन एडिशन टू दी प्रोविजंस ऑफ लॉ, आपके लिए अहम है कि रेट इस सोच के साथ खाली देखें, ज़्यादा रेट में फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती, आपकी आइटम तो हिट नहीं हो रही। और हमने कोशिश की है कि इग्नोरिंग द फैक्ट कि हमारे पार्टिसिपेंट किस कंपनी के हैं, हम 100% जितनी भी अमेंडमेंट होती है उसको कवर कर देते हैं या क्रॉस रेफर करने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट द फैक्ट कि कोई ह्यूमन एरर की वजह से कोई चीज़ मिस हो जाए। तो ये हमने आपके सामने ग्वादर पोर्ट और फ्री जोन के हवाले से चीज़ रखी है, लेकिन जो पार्टिसिपेंट मैंने देखे हैं वो उनमें कोई भी नहीं है इस एरिया का। तो इसी तरह से ये भी ग्वादर पोर्ट से रिलेटेड है, इसमें भी कोई नहीं है हमारा पार्टिसिपेंट। एक्सटेंडेड पीरियड को एक नजर देख लें इफ यू थिंक समबडी इज फिट इनटू दैट। मैंने अपने सामने ही पार्टिसिपेंट की लिस्ट रखी हुई है विद देयर एंटिटीज, ताकि मैं इंश्योर करूं कि आप लोग तमाम लोग जो इनको आसानी हो। अब ये जो एक्सटेंडेड पीरियड सीरियल 103 है, ये भी रेलेवेंट नहीं है कि इसलिए हमारी लिस्ट में कोई शिपिंग वाला पर्सन नहीं है। फिर न्यू आइटम डायबिटिक्स वाली कहानी है, अल्लाह ना करे कि आप में से कोई हो, लेकिन ये इंडस्ट्रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकली भी नहीं है, तो आप लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है। एलईडी जो है
वही आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव ज़ाहिर है दुनिया की तरफ जा रही है कि नॉर्मल लाइट की बजाय एलईडी लाइट अक्रॉस योर फैक्ट्री, अक्रॉस योर ऑफिसेज। आई होप कि आप लोग गए होंगे, नहीं गए हो तो यू मे थिंक अबाउट आफ्टर कोविड सिचुएशन के इसके बाद जो है या कोविड सिचुएशन में भी अगर आप कैपिटल बजट को बर्दाश्त कर सकते हैं तो यू मे थिंक अबाउट कि आपकी ऑफिस पर डिस्टर्ब नहीं होगी और आपकी लाइटें नॉर्मल से एलईडी की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगी। दिस इज अ कॉस्ट इफेक्टिव एरिया जिसके ऊपर आप अपनी कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है और आपकी ऑफिस बहुत सारे लोगों की बंद है। और मैं आपको हैरत की बात एक बताऊं कि एक मल्टीनेशनल को मैं कम से कम जानता हूँ, बहुत सारी होंगी लेकिन एक को मेरी डिस्कशन हुई उनसे तो उन्होंने बोला कि हमारी अपनी पूरी ऑफिस को हम रेनोवेट कर रहे हैं विद प्लानिंग के कोविड रहेगा मे बी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट इज एस्टिमेटेड कि जो एनालिसिस आई कैप लेवल पे ऊपर हुई या दीगर लोगों की जो एनालिसिस आ रही हैं सामने कि कोविड will change our lifestyle and has already changed our lifestyle. इसलिए you may think about कि जो लोग इसमें मैंने लिस्ट में देखा है कई CFOs भी हैं कि जो उनमें आई होप कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फिजिबिलिटी प्रोसेस में शामिल होते हैं गवर्नमेंट अपनी कम एंटिटीज की, तो उनको ये प्रपोजल देना चाहिए कि जो जो चीज़ें कर सकते हैं कर लें। अब जो जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने अपना प्लान किया कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो उसका प्लानिंग कर लें। हम अपनी ऑफिस की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑफिस में ऑलरेडी 3 to 6 फीट का डिफरेंस जो है अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी अवेलेबल है एक्सेप्ट फॉर वन एरिया जहाँ पर हमारी फिजिकल क्लासेस होती हैं, लेकिन इस वक्त चूँकि फिजिकल क्लासेस हो ही नहीं रही तो वी विल सी व्हाट टू डू फॉर दैट। लेकिन हमारे पास जो अरेंजमेंट है वी विल मैनेज दैट। और हमने इससे पहले भी जो सर्टिफिकेट टैक्स मैनेजमेंट की क्लासेस रखी थी वो इनिशियली आई कैप में रखी थी, फिर हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ रहा था तो हमारी एक और ऑफिस है वहाँ पर हमने क्लासेस रख ली। तो हमारे लिए आसानी है कि हम आई कैप दोबारा थोड़ी कॉस्ट हम बेयर कर लेंगे, थोड़ी पार्टिसिपेंट बेयर कर लेंगे और पार्टिसिपेंट अगर बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह आपकी तरफ से आएंगे मजीद पार्टिसिपेंट्स आपके जूनियर्स तो इंशाल्लाह सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स मैनेजमेंट हम इंशाल्लाह जुलाई में शुरू करेंगे और लेवल 4 तो शॉर्टली शुरू हो जाएगा नेक्स्ट 15 डेज में और लेवल बाकी लेवल्स जो हैं वो भी हम कोशिश करेंगे कि लेट जुलाई में शुरू करें। हमने डिफर किया हुआ था कि चेंज अपडेटेड लॉ सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स मैनेजमेंट में और हमारे अगली वर्कशॉप में आए तो जैसे ही फाइनेंस एक्ट आ जाएगा तो हम ये लैब क्लासेस शुरू कर देंगे। लेकिन आपको सजेशन है दो, एक तो ये कि अपनी ऑफिस में आइंदा प्लानिंग कर लें कि ऑफिस को रेनोवेट और सारी चीज़ें कैसे करनी है और दूसरा आपकी टीम को कैसे ऊपर लाना है बेहतर करना है। और एक वीडियो है जो मैंने यस्टरडे भी कहा था आप देख लीजिएगा IFA के जो है वहाँ पे मैंने प्रोग्राम बल्कि सॉरी आर्ट्स एक्सीलेंस के फ्लोर के ऊपर प्रोग्राम हुआ था सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। वो यूट्यूब पे आप वो वीडियो देख सकते हैं कि आइंदा जिंदगी में और आपकी टीम मेंबर्स में से कौन बचेगा रियली और उसको डेवलप कैसे करें। उसमें से टैक्स का एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग का एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप से मुराद जो लोग सिर्फ प्योर अकाउंटेंट हैं जिनको टैक्स का तजुर्बा ज़्यादा नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम होगी, बाकी सारे एरियाज वालों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। कितनी प्रॉब्लम होगी और उसको कैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अमेरिका का नहीं है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अल्लाह मियाँ का है, उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आप अपने आप को कहाँ फिट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब अमेरिका का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चलेगा, अल्लाह का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा और आप अपनी तरकीब उसमें देखें कि आप अपने आप को वहाँ अल्लाह की मर्जी से कैसे फिट कर सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड जो है ये भी ज़ाहिर एक नज़र देख लें, वैसे तो आपको इफेक्ट बहुत रेयर ही पड़ेगा। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड रिटेल आउटलेट, ये जो मैंने शुरू में भी कहा था टियर 1
والا جو کانسیپٹ ہے. اور اگر آپ آئی کیپ کے بجٹ پروپوزل دیکھیں تو یہ فرسٹ آئٹم ہے آئی کیپ کے بجٹ پروپوزل میں کہ ان کا ریٹ ریڈیوس کیا جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے. اور ایون ہم سب کی ڈسکشن بھی میں چیئر کر رہا تھا اس میٹنگ میں. تو اور پھر اس کے بعد جب ہمارا کام ریویو کیا چیئرمین صاحب نے, ویس صاحب نے اور ایک دو اور لوگوں نے, اس پوائنٹ کے اوپر بڑی بحث ہوئی کہ اس کو کیسے اسٹریم لائن کیا جائے. ایک بہت اچھا پروپوزل ہم نے بنایا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کی بہتر شکل فائنینس ایکٹ میں آ جائے, جو اس وقت پوری طرح بہتر شکل نہیں ہے. 14 سے 12% کیا ہوا ہے, اس میں کوئی انٹیگریشن کا بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا, نہ لوگ ایمبیٹی میں آئیں گے. اس کا ریٹ اور ریڈیوس ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد 9 شیڈول سیلولر موبائل فون پہ چینج آیا ہے, تو وہ آپ کے پرسنل گھر کے بجٹ کو افیکٹ کرے گا, کمپنی کے بجٹ کو معمولی افیکٹ کرے گا. مارکیٹنگ کی ہے یہ آپ کو موبائل فری میں ملتے ہیں کمپنی کی طرف سے, اس افیکٹ ہے اس کے اندر. ہولڈنگ ٹیکس ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا تھا اور اس کے اندر ایک ٹیبل مس ہو گیا تھا. میں نے کہا تھا کہ ٹیبل ہم لنچ کے وقت ڈسکس کریں گے, وہ اسکپ ہو گیا ہے. وہ ٹیبل اب آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ہماری ٹیم نے ادھر بھی لے جانا تھا احتیاطاً تاکہ دونوں جگہ رہے, لیکن وہاں لے جانے کی بجائے یہیں رہنے دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چینج آپ کے سامنے پلیس ہو رہا ہے کہ فرسٹ پارٹ جو فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور آج کے پارٹیسپینٹ میں کوئی بھی نہیں ہے, تو اس کو میں لیکن کمپنیز اس کے اندر فٹ ہو گئی ہیں. تو یہاں رجسٹرڈ پرسن کی بجائے پروپوزل ہے کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر آئے, ریٹ میں کوئی چینج نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد دوسری سچویشن میں بھی کمپنیز ایز ڈیفائنڈ ان دی کمپنیز آرڈیننس, اس میں جو ایگزسٹنگ ہے وہ پرسن میں ٹیبل فارم میں آگے جا رہا ہوں. آپ خود ہی پڑھ لیں تو زیادہ آسانی آپ کو ہو جائے گی. اس میں بھی ریٹ میں کوئی چینج نہیں ہے, کیٹیگری میں چینج ہے. آئٹم نمبر 2. آئٹم نمبر 3, آئٹم نمبر 2 آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, اچھی طرح سے دیکھیں. آئٹم نمبر 3 والا پارٹیسپینٹ ہماری آج کے پروگرام میں کوئی بھی نہیں ہے. آئٹم نمبر 4 امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, سب کے لیے, تقریباً لوگ کمپنی سے ہیں. آئٹم نمبر 6 آپ کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے پوری طرح سے, تھوڑا سا امپورٹنٹ کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے. اور اس کے ریٹس میں آپ کو جو ہے اس کو دیکھ لیں. ہم جنرلی ایف بی آر کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی لا میں چینج لائیں, اپنے اسٹرائپ سسٹم میں ضرور چینج لے آئیں. اور وہ لاتے تو ہیں چینج, لیکن اس کو بڑا ٹائم لگ جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے گورنمنٹ کو خود کو بھی کہ وہ ریٹرن کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کرتے چلے جاتے ہیں. کہ جو جولائی کا پیریڈ کا جو ریٹرن ہے وہ اس کی پیمنٹ ڈیو ہوتی ہے جولائی 15 کو, اگست 15 کو جولائی والی, اور ریٹرن ڈیو ہوتا ہے 18 کو. لیکن یہ دونوں ڈیٹس جو ہیں وہ بڑھتی چلی جاتی ہیں اور گورنمنٹ کی کلیکشن بھی ڈیلے ہوتی چلی جاتی ہے. ٹیکنیکلی اس کا فائدہ ٹیکس پیئر بھی اٹھا رہا ہوتا ہے, لیکن مسائل بھی بیچارہ بھگت رہا ہوتا ہے. جو ریٹرن جمع کرانے کا کام کرتا ہے وہ بار بار دیکھتا ہے کہ اپڈیٹ ہوا, تو اس کا کام بیچارے کا بڑھتا رہتا ہے کہ چیزیں پراپر ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن اگر لا آپ کو پراپر نہیں معلوم ہوگا, اپڈیٹڈ لا نہیں آپ کو چیزیں معلوم ہوں گی تو پرابلم ہوگی. اور جہاں جہاں ضرورت پڑے گی وہ ہم ای فائلنگ کا پروگرام انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جہاں جہاں بڑے بڑے مسائل ہوتے ہیں اس زمانے میں بھی کرتے ہیں, اور ریگولر فیچر ہمارے سرٹیفکیٹ آف ٹیکس مینجمنٹ کورسز کا بھی ہے.
یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کو امپیکٹ کسی کو پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا. سیلز ٹیکس کا کر کے تھوڑی دیر میں بریک کریں گے انشاءاللہ. بریک کے بعد ہم 5 منٹ کا یا 10 منٹ کا بریک کر لیں گے تاکہ آپ بھی ایزی ہو جائے. ہم ایف ڈی کر لیں گے، اسی لیے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ تھوڑا جلدی ختم کر لیں گے. اور تاکہ ہم نے اسی لیے یسٹرڈے جب یہ مٹیریل کو کمپائل کر کے کمپلیٹ کیا اور دا ڈے بیفور یسٹرڈے، تو ہم نے سوچا کہ پہلے ڈسکشن جلدی کر لیں تاکہ میری بھی چھٹی جلدی ہو سکے اور آپ کی چھٹی بھی جلدی ہو سکے. اب بیسیکلی یہ 3% منیمم ویلیو ایڈیشن امپورٹ سٹیج کے اوپر لگایا گیا، جو را مٹیریل اور انٹرمیڈیٹ اسٹیج پہ بھی لگ گیا تھا. تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ظاہر ہے کئی لوگ کورٹ میں گئے اور کورٹ نے فیصلہ ان کے فیور میں دے دیا یا انٹرم آرڈر دے دیا. اس لیے لا اب ٹیکس پیئر کے فیور میں افیکٹولی ہو گیا کہ جو انٹرمیڈیٹ گڈ ہوگا یا را مٹیریل ہوگا وہ اس کے پرویو میں، اگر آپ امپورٹ خود کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے پرویو میں نہیں آئے گا، وچ از گڈ کہ فضول میں آنا بھی نہیں چاہیے، اور لاجیکل ہے کہ نہیں آنا چاہیے، تو اس لیے اس کو باہر نکال دیا. With these words, there is nothing left so far as the یہ لا میں بہت کم جو ہے چینجز ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ بہت ساری ایسی بھی چینجز ہیں جو کہ ہم نے انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس میں ڈسکس کر لی ہیں. تھوڑا سا ہمیں ایک پلان کرنا ہے ہمارے پینلسٹ پرسپیکٹو سے کہ آپ کے خیال میں اگر آپ پینلسٹ کو کوئی کویشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ چیٹ باکس میں جو ہے، میں 10 منٹ کا بریک مجھے کرنا پڑے گا مجبوراً، اس لیے کہ ہم نے پینلسٹ سے پہلے ارینجمنٹ کیا 4 to 5 کا، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ 4 to 5 کی اسٹوری پریکٹیکلی پہنچ سکے گی. وہ میں نے کل رات کو ایویلویٹ کر لیا تھا. پھر ہم نے پینلسٹ سے ارینجمنٹ کیا بٹوین 3 to 3:45، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ 3 to 3:45 سے پہلے یہ پروگرام ختم ہو جائے گا، اور مجھے آپ کے چیٹ باکس کے کم کوشچن پوچھنے سے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پینلسٹ ارینج کریں اور پینلسٹ کو آن لائن لے لیں اور آپ کی طرف سے کوئی کوشچن ہی نہ ہو. تو اس لیے میں 10 منٹس کا بریک کرتا ہوں تاکہ میں پینلسٹ کا سوچ لوں کہ پینلسٹ سے کیا کوشچن کرنے ہوں گے اور ان کو ہم تکلیف دیں کہ نہ دیں. اور اس لیے کہ ظاہر ہے دے آر ویری بزی پیپل، اور 2 مسئلے ہیں. ایک تو 12 لوگ خالی آج کے پروگرام میں اب تک ہیں، ٹوٹل ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 15 لوگ الٹیمیٹلی میکسیمم ہو سکتے ہیں ان نیکسٹ 1 آور، اور 12 لوگ تھوڑی دیر پہلے تک تھے. اس وقت 9 لوگ ہیں، اور ٹوٹل ظاہر ہے بڑی عجیب سی ہماری کیفیت ہوگی کہ ہم اتنے بڑے بڑے لوگوں کو جو کہ اس وقت ایکسٹریملی بزی ہیں، اور میں وہ الفاظ آپ کو سنا نہیں سکتا جو انہوں نے مجھے لکھ کے بھیجے ہیں کہ کتنا بزی ان کا شیڈیول ہے. اس کے باوجود میں کسی طرح سے ان کو اویلیبل، ان میں سے 1-2 کو
या 3 को अवेलेबल कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन ही नहीं है और आना जाना इस वक्त कुछ लोगों का लगा हुआ है प्रैक्टिकली, कि कभी 9 हो जाते हैं, कभी 10 हो जाते हैं, कभी 11 हो जाते हैं, और हमारी लिस्ट में आइडियली 15 होने चाहिए. So you can understand my position, you can understand their precious position. मैं 10 मिनट्स का ब्रेक इस सोच के साथ ले रहा हूँ कि आप इनकम टैक्स का मटेरियल और सेल्स टैक्स का मटेरियल गो थ्रू कर लें, और इवन मैं 15 मिनट्स का बल्कि ब्रेक लेता हूँ कि आप ब्रेक ले लें, और अगर चैटिंग में आपके क्वेश्चन आएंगे और इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे कि हम उनको तकलीफ दें, तो वो तकलीफ उठाने के लिए तैयार हैं. लेकिन मुझे यस्टरडे सिर्फ 3 क्वेश्चन मिले और मैंने उनको एलेबोरेटली एक्सप्लेन इजीली कर दिया टू अ सेटिस्फेक्शन लेवल. और हम जब पैनलिस्ट को बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कहीं आपको या मुझे अंदर से फील हो रहा होता है कि यहाँ पर मैं समझा नहीं पा रहा फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर, या कहीं आपको तसल्ली नहीं हो रही. लेकिन यस्टरडे और टिल नाउ मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला कि जिसमें आपकी फीलिंग मुझे ये नजर आ रही हो कि आपको किसी चीज की तसल्ली नहीं हुई होगी. तो मैं 15 मिनट का ब्रेक कर रहा हूँ कि आप जो हैं वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके चैट बॉक्स में डाल दें कि आपको ये क्वेश्चन है, ताकि ड्यूरिंग द ब्रेक यानी लंच ब्रेक जो है मैं उनसे फाइनल रब्ता करके टाइम तय कर लूंगा उनसे कि एज टू वेदर अवेलेबिलिटी उनकी है कि नहीं है. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ओवैस साहब हैं मिसाल के तौर पे. ओवैस साहब बिजी थे 4 से 5, उनको हम अर्ली इंगेज कर सकते हैं अपने साथ. आसिफ हारून साहब, उनको मैंने पहले 4 से 5 कहा, फिर 3 बजे का कहा, वो दोनों टाइम अवेलेबल हैं और उनको मैं अर्ली बुलाऊंगा तो आ जाएंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं होगा तो बेकार हो जाएंगे. अशफाक साहब जो हैं वो उन्होंने मुझसे एग्री किया था और वो इस वक्त शदीद मसरूफ़ हैं, उनकी तफसीलात में बताना मुनासिब नहीं समझता, वो कॉन्फिडेंशियल तफसीलात हैं जो उन्होंने मुझे भेजी हैं, तो उतने एक्सट्रीमली बिजी हैं. लेकिन मैं उनको थोड़ी देर के लिए ले सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो बीच में अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रेयर ब्रेक करते हैं, तो मैं प्रेयर ब्रेक में थोड़ी देर के लिए, उसके प्रेयर ब्रेक के दरमियान में या लंच ब्रेक के दरमियान में 10 मिनट उनको ले सकता हूँ. अल्लाह का शुक्र है कि आई एम वेरी क्लोज टू हिम, ही इज़ वेरी क्लोज टू मी. लेकिन आपकी क्वेश्चन, मुझे बस तशवीश इस बात की है कि मैं पूरी एफर्ट्स करके उनको लाऊं और आपके क्वेश्चन ना हो तो दैट विल बी वेरी सीरियस इशू. इसलिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ 15 मिनट का. इस वक्त 12 बजकर इनकी इम्प्लीकेशंस देख लें. अच्छा, एक प्रिंसिपल जहन में रखें, लेकिन वो प्रिंसिपल कहीं डिटेल में लिखा हुआ नहीं है. फेडरल एक्साइज का जो बेसिक ऑब्जेक्ट होता है विज़ सेल्स टैक्स दोनों गुड्स के ऊपर है, और कुछ चीज़ें फेडरल एक्साइज की एक्सटेंडेड टू सर्विसेज हैं जिसमें झगड़ा प्रोविंस से चल रहा है, वो अपनी जगह अलग झगड़ा है. लेकिन गुड्स की बात करें तो सेल्स टैक्स भी गुड्स पे लगता है, फेडरल एक्साइज भी गुड्स पे लगता है. लेकिन एक एडिशनल डिफरेंस जो फेडरल एक्साइज की तरफ होता है वो लग्जूरियस आइटम इज अ बेसिक प्रिंसिपल. जैसे सिगरेट इज अ लग्जरी आइटम, या गवर्नमेंट को रोकना होता है, शराब गवर्नमेंट को रोकना होता है, बेवरेजेस फजूल की चीज़ है जिसके मेडिकली हाई डिसएडवांटेज हैं, सिगरेट के हाई डिसएडवांटेज हैं. अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, आपने बीड़ी का नाम सुना होगा, या उस अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको के जरिए सिगरेट बनती हैं, तो ये नुकसानदेह चीज़ें तीनों हैं. इसके अलावा अगर आप जनरली लिस्ट उठा के देखेंगे गुड्स की, तो जो प्रिंसिपल ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी है या टेनिंग्स ऑफ फेडरल एक्साइज ड्यूटी है वो लग्जूरियस आइटम है. या लग्जूरियस आइटम को रोकना है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल जाए उस लग्जूरियस आइटम के जरिए, और जिसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि इंजूरियस टू हेल्थ ही हो. इट कैन बी एनी लग्जूरियस आइटम जिसको गवर्नमेंट का मकसद हो रोकना है, तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स भी लगाया जाता है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी लगाया जाता है. लेकिन मिसाल के तौर पर फेडरल एक्साइज इज ऑन सीमेंट, एग्जांपल के तौर पर, तो सीमेंट इज नॉट अ लग्जरी, लेकिन उसूली तौर पर सीमेंट के ऊपर नहीं लगना चाहिए. लेकिन
वो रेट फिर आगे पीछे वैरी होता रहता है। ये बेसिक एस्पेक्ट है। अब ज़ाहिर है यहाँ पर ये खतरनाक चीज ये हुई है कि पहले सीजर ऑफ गुड्स जो था, यानी गुड्स पे कब्जा और कन्फिस्केशन जो था वो सिगरेट, बेवरेज और अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको की हद तक था। अब ये पावर हर चीज में आ गई हैं, तो खतरनाक किस्म के पावर जो है गवर्नमेंट अपनी तरफ ले रही है, और उसकी वजह भी है प्रैक्टिकली कि हमारा माहौल खराब है और स्मगलिंग और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो पहले ये 3 एरिया में तो कन्फिस्केशन हो सकता था, लेकिन बाकी चीज़ों में लोगों के आर्गुमेंट एफईडी लगाते वक्त ये होते थे कि ये आइटम सब्जेक्ट एफईडी नहीं है, और सीजर के केस में ज़ाहिर स्मगलिंग तो वैसे भी मना है, लेकिन कई जगहों के ऊपर वो मैनेज कर लेते हैं। तो अब पावर ले लिया गया है यहाँ पर, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है ये प्रैक्टिकली अगर हम देखें कि जहाँ गड़बड़ होती है वो देखें, और वो फिर माल बिके और गवर्नमेंट के रेवेन्यू में नजर आए कि ये हमने माल पकड़ा था, और इतनी रेवेन्यूज माल पकड़ने के नतीजे में हमें मिली है, और ये सेपरेटली डिस्क्लोज हो कि ये असेसमेंट के जरिए आया, ये अपील के जरिए आया, ये फला के जरिए आया, ये सीजर और कन्फिस्केशन के जरिए आया। ये फिगर अलग डिस्क्लोज आई एम नॉट श्योर कि कभी हमने देखी है कि इसके जरिए आया, ये बिकने के बाद आया। ये तुमने देखा है कि इतनी जो है वो फला चीज मिली, हेरोइन मिली, उसको जलाया गया। वो तो ठीक है, जलाने वाली चीज है इस एंगल से कि वो मना है इंटरनेशनली कि उसकी ट्रेड हो, लेकिन पूरी दुनिया में बिकती है प्रैक्टिकली, और उसके अंदर से कितनी जली और कितनी पीछे से बिकी है गलत कहानी है। लेकिन जो चीज सीजर हुई है फ्री सब्जेक्ट, उसका रिकॉर्ड इज इम्पोर्टेंट। तो अब ये पावर आ गए हैं, तो अगर आपकी आइटम कोई ड्यूटीएबल है, ये इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज आपके फेवर में बताऊं कि अगर आपकी कोई आइटम ड्यूटीएबल है और आपको पता है कि इसके अंदर स्मगलिंग जारी है या इसके अंदर मसाइल होते हैं, और आप सीजर ये कन्फिस्केशन उनके रेलेवेंट लोगों को बता सकते हैं कि ये यहाँ जगह है, यहाँ जहाँ हमारे मार्केटिंग के लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, तो उस लिहाज से उस सोच के साथ एक अच्छी चीज है, सिवाय इसके कि अल्लाह ना करे वो रिश्वत का बाजार गर्म हो, काम आपका कुछ भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ लें, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें खाली फी का वर्ड रिविजन है, नथिंग इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। ये सेल्स टैक्स की तरह का प्रोविजन है कि नया जो एविडेंस है वो कमिश्नर एडमिट नहीं करेगा। थोड़ी देर पहले हमने इसको सेल्स टैक्स में एक्सप्लेन किया है डिटेल। अच्छा, ये लॉ में लाए हैं प्रैक्टिकली इस वक्त ऑलरेडी अपीलेट ट्रिब्यूनल के रूल्स मौजूद हैं अलग से, और एक्ट भी मौजूद है और रूल्स भी मौजूद है। तो उसको जो काम की चीजें हैं उसको एक्सप्रेसली रेफरेंस दे के इधर ले आए हैं सेक्शन 131 और 132 में। एडीआरसी का बिल्कुल उसी तरह का प्रोविजन है जो इनकम टैक्स में यस्टरडे डिस्कस किया और एसटी में हमने टुडे डिस्कस किया।
یہ جو سیکنڈ پارٹ ہے ایف بی پرپوزز ٹو 42B کی میں بات کر رہا ہوں. However, FB proposes to give power of the board to keep the parameter confidential. یہ والا پارٹ ظاہر انکم ٹیکس میں آلریڈی مسائل کا شکار اوریجنلی تھا اور پھر یہ کانفیڈینشیل کا ورڈ ایڈ ہوا لیکن ایف ای ڈی میں رہ گیا تھا تو انکم ٹیکس کی طرح ادھر بھی لایا گیا ہے. اور لانگ ٹرم بیسس پہ یہ ساری چیزیں اچھی ہیں کہ ہارمونائز ہو رہی ہیں اور جو کورٹس آف لا کا پھر ڈسیزن جو انکم ٹیکس والے ہوں گے وہ اپلائی ایف اے ڈی کے لیے بھی ہو جائیں گے. اور پروفیشنلز کے لیے بھی اچھا ہے کہ لا ہارمونائز ہو جائیں سارے. اور ہم بھی چاہ رہے ہیں آئی کیپ کی طرف سے کہ ہم بھی جب بجٹ پرپوزل بناتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی ہماری میموری اور جتنا ہمارے پاس ٹائم ہو اس کے بیس کے اوپر جو ہے وہ ہم ہارمونائزیشن کی طرف چیزوں کو لے جائیں. اور ایف پی آر کو بھی کنونس کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے کہ ہارمونائزیشن کی طرف، سوائے اس کے کہ ہر لا کی اپنی کیننز کچھ ہوتی ہیں اس کو ہمیں بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. اور ایف پی آر سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ابھی ونس ان 3 ایئر کا کانسیپٹ اگینسٹ ہے جو ہے اگینسٹ ٹیکس پیئر کے. اچھی چیز تھی کہ 3 سال میں ایک دفعہ آپ کی آڈٹ ہو تو اس کو ہٹا دیا گیا ہے. سیلس ٹیکس میں لاسٹ ایئر ہٹا دیا گیا تھا، ایف ای ڈی میں رہ گیا تھا، ایف ای ڈی میں اس سال ہم ٹیکس پیئر کے اگینسٹ کر دیا گیا. لیکن اس کے اندر جب ہماری فیڈرل بورڈ آف ریونیو سے بات ہوئی اس سبجیکٹ پہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ لوگ جب 1 سال آڈٹ ہو جاتی ہے تو 2 سال گڑبڑ کرتے ہیں تو وہ گڑبڑ کو ہم اس بنیاد پہ نہیں پکڑ سک رہے تھے کہ 2 سال کی ان کی آڈٹ ہونی ہی نہیں ہے. لیکن ٹیکنیکلی ان کو مسئلہ ہونا نہیں چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس ایک اور پاور انویسٹیگیشن کا موجود تھا. اس انویسٹیگیشن میں لے جاتے اگر ان کو اندازہ ہے کہ اگلے 2 سال گڑبڑ ہوئی ہے. تو آرگومنٹ اور کاؤنٹر آرگومنٹ ہوئے لیکن انفارچونیٹلی سیلس ٹیکس میں بھی ناکامی ہوئی. ہم اس سال بھی کہا ان کو ونس ان 3 ایئرس لیکن انہوں نے اٹھا کے ایف ای ڈی میں چینج کیا اگینسٹ دا ٹیکس پیئر. یہ کاسمیٹک چینج تھی جو ان سے لاسٹ ایئر صرف لاسٹ ایئر شاید انہوں نے الیکٹرانک کمیونیکیشن کا سلسلہ دیا تھا لیکن وہ ریسٹرکٹڈ ٹو کمپنیز تھا. اب وہ آل رجسٹرڈ پرسن کے لیے کر دیا گیا. لیکن اس پروویژن کے اگینسٹ آئی کیپ نے کیٹیگوریکل سٹینڈ لیا کہ یہ نامناسب چیز ہے کہ ہر وقت الیکٹرانک کمیونیکیشن ایڈوائزبل نہیں ہوگی اور ہر وقت آپ جو کوریئر سسٹم ہے یا فزیکل کمیونیکیشن تھرو دیر میسنجر ہے وہ ہر وقت وہ کنکرنٹلی دونوں ہونی چاہیے. آئی کیپ کا اسٹرانگ پروپوزل تھا اور اسی پروپوزل کو اس سے پہلے پاکستان ٹیکس بار ایسوسی ایشن نے بڑا فورسفلی دیا تھا اور اس کے بعد ایک ڈائریکشن ایشو ہوئی ہے جس کے تحت انہوں نے کمپلسری کر دیا تھا ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے لیے کہ وہ دونوں موڈ اپنائیں، الیکٹرانک کمیونیکیشن تھرو آئی آر ایس اور سیکنڈلی فزیکل. یہ دونوں کمیونیکیشن ہونی چاہیے. لیکن لا میں جب یہ پروویژن بار بار آتی رہتی ہیں تو خطرہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ سرکولر جو ایشو ہوئے ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکلی ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں. جب کورٹ آف لا میں ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سرکولر کو تو ہم مانتے ہی نہیں. اس لیے نہیں مانتے کہ ایف بی آر لا کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. لا کی انٹینشن بعض اوقات بتا سکتا ہے لیکن لا کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا کہ کسی کوئی چیز لا میں لکھی ہوئی ہے اس کو سپرسیڈ کر کے فیور اصولی طور پہ نہیں دے سکتا. یہ ایک کورٹ آف لا کا مسئلہ ہے. تو اس لحاظ سے یہ پرابلم اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے اس وقت بھی کہ یہ چیزیں یہاں آئیں، یہ چیزیں انکم ٹیکس اور سیلس ٹیکس میں موجود ہیں
اور لیکن انکم ٹیکس میں فیوریبل پوزیشن رہے گی کہ وہاں پر جو سروس آف نوٹس ہی چینجز آئی ہیں اس کے بعد وہ سرکولر آیا ہے. یہاں پر مشکل ہوگی, ایسا ہی سرکولر ایف ای ڈی میں چاہیے گا اگر اپلائی کرنا ہے تو. اور ہمارا میجر آرگومنٹ اس سبجیکٹ میں آئی کیپ کے اوپر یہ تھا کہ آدمی 100% کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ہر وقت نہیں دیکھ سکتا اپنے آئی آر ایس پورٹل کے اوپر کہ میرے ان باکس میں کون سا نوٹس آیا ہے. اور پھر ای میل کے سلسلے میں ہمارا آرگومنٹ یہ تھا کہ کئی دفعہ ای میل کے اوپر تو آپ بھیجتے بھی نہیں ہیں, نمبر 1. نمبر 2, بھیجتے بھی ہیں تو پروفائل میں کئی دفعہ کمپنی کے ایم ڈی, کمپنی کے سی ایف او یا کمپنی کے ڈائریکٹر کا ای میل آئی ڈی ہوتا ہے. وہ ڈائریکٹر وہ کس حد تک ٹائم ہے کہ وہ اپنے ای میل باکس میں چیک کرے. ٹیکس مینیجر کا کمپنیاں سوچتی ہیں کہ نہ دیں. ٹیکس ایڈوائزر کے پاس بے تحاشا مسائل ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ بڑی کمپنیاں تو انہوں نے تو منع کر دیا کہ ہم جو ہے آپ کا ان باکس چیک کرنے کے رسپانسبل نہیں ہیں, اس لیے کہ ان کے سیورل کلائنٹس ہیں. اور جو آج بھی ہمارے ساتھ ٹیکس ایڈوائزر کچھ ہیں موجود, وہ اس بارے میں اپنی پریکٹیکل ڈفیکلٹیز چیٹ باکس میں ڈسکس کر بتا سکتے ہیں. تو ہم یہ وہ والا پوائنٹ ہے کہ جو کہ انوملی کی طرف جائے گا اور بار اس کے اندر انوالو ہو کے ان کے یہ مسئلے ریزالو کر سکتی ہے. تو بار کو امیجیٹلی لکھ سکتے ہیں کہ انہی لائنز کے اوپر یہ آئیں. اور اسی طرح سے جو ہمارے ساتھ آج انڈسٹری کے ریپرزنٹیٹیو اور مختلف اینٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں, وہ اپنے ریسپیکٹیو ایسوسیشنز کی طرف لے کے جائیں بفور دا بجٹ از پاسڈ. آج 25 آلریڈی موجود ہے. انوملی کمیٹی, اپنے جو بزنس کمیٹی تھی ان کو 2 دن خالی دیے گئے تھے اپنی رپورٹ دینے میں, اور جو انوملی کمیٹی ہے ایز پر ریلائبل سورسز وہ شارٹلی اپنی ریکمنڈیشن فائنلائز کر کے ایف ایم سے شارٹلی یعنی فائنانس منسٹر سے شارٹلی ڈسکس کرے گی. اور اس لیے ٹائم از ویری شارٹ. اپنی ایسوسیشنز کے ذریعے جلد از جلد پریفریبلی ایون ٹوڈے ان میٹرز کو لے جائیں, اور جو یسٹرڈے ہمارے پروگرام میں تھے وہ ہمارا مٹیریل دیکھ لیں, اور اس کے ذریعے جو آپ کو مناسب چیزیں لگتی ہیں وہ لے جائیں اپنی اپنی ایسوسیشنز کے ذریعے. اس لیے کہ طوفان آ جائے گا, بارش آ جائے گی. تو اس وقت تو خالی بادل آئے ہیں, بارش نہیں آئی ہے یا طوفان نہیں آیا ہے, لیکن جولائی 1 سے یہ طوفان آ جائے گا اگر آپ نے اپنی پریکاشنری میجرز نہیں کیے. پھر اس کے بعد ڈیٹا بیس کی کہانی, ریئل ٹائم بیسس, یہ وہی چیز ہے ڈیٹو کہ جو کہ ہم نے سیلز ٹیکس میں دیکھی ہے اور انکم ٹیکس میں بھی یسٹرڈے دیکھی تھی. یہ خطرناک پاور ہے لیکن اچھی چیز ہے اگر اس کو اچھی طرح سے استعمال کیا جائے. ٹوبیکو والے کوئی پارٹیسپینٹ ہمارے پروگرام میں موجود نہیں ہیں. سگریٹ پینے والے تو ہو سکتے ہیں لیکن پارٹیسپینٹ نہیں ہیں. اب جو ریٹ کی امینڈمنٹ ہے, جو فرسٹ شیڈیول اور سیکنڈ شیڈیول وغیرہ کے پارٹس ہوتے ہیں, اس کی بات کریں تو جو چینجز آئی ہیں اس کے اندر یہ ٹیبولیٹڈ ہے کہ ہم نے ایگزسٹنگ ریٹ بتا دیا ہے اور پروپوز ریٹ بتا دیا ہے سگریٹ میں اور پورٹل اینڈ سیمنٹ میں. تو سگریٹ میں تو میں اگنور کرتا ہوں. سیمنٹ میں جو ہے ڈیکریز آیا ہے وچ از اے گڈ سائن. کنسٹرکشن کے پوائنٹ آف ویو سے گورنمنٹ کی پالیسی بھی ہے, اور یہی میں بتا رہا تھا آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہ سیمنٹ شوڈ ناٹ بی اسٹرکٹلی اسپیکنگ انڈر دی ایمبٹ آف فیڈرل ایکسائز بیکاز کنسٹرکشن از اے بیسک necessity in the sense کہ food, clothing and shelter are the necessities, اور construction is a part of necessity in a way. تو اس لیے سے اس کے باوجود بھی یہاں سے موجود ہے. ظاہر ادھر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سگریٹ میں دونوں جگہ انکریز کیا گیا ہے which is a good sign کہ جتنا اللہ تعالیٰ اور بندے سگریٹ کو چھوڑیں, effectively اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور بندے اس کو چھوڑیں سگریٹ کو. گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے انکریز کرنے کے نتیجے میں, لیکن یہ آئٹم پرون ٹو اسمگلنگ بھی ہوتی ہیں, اس لیے مسئلہ ہے. اب یہ نئی آئٹم ہیں جو سبجیکٹ ٹو
सेल्स टैक्स लाई गई हैं और आप गौर करें तो इसमें तकरीबन वो चीज़ें होंगी जो लग्जूरियस होंगी, जैसे एनर्जी ड्रिंक इज अ लग्जरी, ई लिक्विड व्हाटसोएवर नेम कॉल्ड इलेक्ट्रिक सिगरेट इट, ये भी लग्जरी है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेड डबल केबिन पिकअप, ये भी लग्जरी है। लोकली मैन्युफैक्चरिंग डबल केबिन पिकअप। गवर्नमेंट का फोकस जाहिर है एफईडी में कैनन्स ऑफ टैक्सेशन कहता है कि भाई लग्जरी को रोको और ये लग्जरी आइटम जिनको इस्तेमाल करनी है उनसे एक्स्ट्रा टैक्स लो। इसीलिए जब हम घूमने जाते हैं और झूलों में बैठते हैं तो एक टैक्स लगता है, इससे मिलता जुलता। दिस इज द एंड एज पर जो मैं परसेप्शन था कि हम बड़ी जल्दी ख़त्म कर लेंगे इस प्रोग्राम को। तो और मैंने चैट बॉक्स देखा रहा, एक भी नहीं था क्वेश्चन, और इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले एक इंडिकेशन भी दी कि नो क्वेश्चन सो फार। आई होप योर गुड सेल्फ वुड बी रीडिंग इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स हैंड आउट। अब व्हाट वी कैन डू अंडर द सर्कमस्टांसेस कि हम अभी ब्रेक कर लेते हैं, और अगर आप 1:30 तक यानी 1:30 बजे तक अगर मुझे चैट बॉक्स में क्वेश्चंस भेज देंगे तो मैं लाइनअप हूँ। आई कैन अरेंज अवैस साहब, आई कैन अरेंज आसिफ हारून साहब, आई विल ट्राई टू अरेंज अशफाकुल्लाह साहब, लेकिन अशफाकुल्लाह साहब का मुश्किल मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चन ही नहीं है तो इसलिए मैं क्या अरेंज करूं। लेकिन इसके बावजूद भी आई डोंट वांट कि आपको कोई फीलर हो, तो इसलिए मैं आपको लास्ट अपॉर्चुनिटी और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो अभी 12:52 हो रहे हैं, अगर मुझे 1:45 तक 1:30 या 1:40 बल्कि आई वुड से तकरीबन 1 घंटा ले लें आप 1:45 तक, कि आपका लंच थोड़ा डेफर कर दें, नेचुरली प्रेयर आप बाजमात पढ़ लें। 1:45 बजे तक अगर मुझे कुछ क्वेश्चन मिल गए जिसका जवाब मैं फील किया कि मैं नहीं दे सकता तो मैं उनको तकलीफ दूंगा, और अगर मैं दे सका तो ज़ाहिर मैं इंशाल्लाह आपको दे दूंगा, बिकॉज 1-2 क्वेश्चन के लिए भी उनको तकलीफ देना मुनासिब नहीं है। आप यू कैन अंडरस्टैंड योर पोजीशन एंड यू कैन अंडरस्टैंड माय पोजीशन कि अभी इस वक्त हमारे साथ सिर्फ 9 लोग हैं और 15 लोगों को बल्कि 13 लोगों को मिनिमम होना चाहिए आज के प्रोग्राम में, जो कि एज पर प्लान था। तो जो लोग आपकी एंटिटी के जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ज्वाइन कर लें, और इस वक्त हम ब्रेक करते हैं और आपकी एंटिटी के लिए जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनसे पूछ लें। मटेरियल हमने तमाम लोगों को भेजा हुआ है, तो उनके भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल दें और ताकि हम आगे बढ़ें। और हम प्रोग्राम को फिर अगर कोई क्वेश्चन आपके नहीं होंगे तो फिर वी विल क्लोज आवर प्रोग्राम एट अबाउट मे बी अगर 1:45 तक आपके प्रोग्राम नहीं होंगे तो मैं 2:15 बजे वापस मौजूद हूँगा। तो अल्टीमेटली इस वक्त का ब्रेक है फ्रॉम 12:54 से लेकर इफेक्टिवली इवन आई मे टेक अ लंच लेटर। तो अगर मैं देखूंगा दोबारा कि अगर आपके 1:45 बजे तक क्वेश्चन नहीं होंगे तो हम 1:45 बजे इसको रैप अप कर सकते हैं, और अगर आपके क्वेश्चंस होंगे तो वी विल सी कि वी विल कोऑर्डिनेट विद पैनलिस्ट, और फिर आपको टाइम मिलेगा कि पैनलिस्ट का अगर प्लान होगा तो फिर आपको टाइम मिलेगा कि आप मजीद इसको पढ़ लें। लेकिन एक एडवांटेज आपका बहुत बड़ा है कि आज आप प्लान करके आए हैं कि आप इन मटेरियल को पढ़ेंगे और इन मटेरियल को सीखेंगे। तो जिन्होंने भी प्रोग्राम अटेंड किया है स्पेशली 2 दिन, वो जितने मैक्सिमम टाइम अपना लगा सकते हैं इस मटेरियल को पढ़ने में, तो वो उनके लिए एडिशनली फायदेमंद होगा। With these words, I'm closing the partially closing 12:55 इस वक्त हो रहे हैं। I will see the position at 12:15। इसमें एक साहब ने लिखा है कि can we ask other question as well if we don't have a budget related question? Apologies sir,
کہ آج کا پروگرام بجٹ کے اوپر ہے، تو اس لیے ان کو بھی ہم نے اسی بات کی کمٹمنٹ ان سے لی ہوئی تھی کہ وہ بجٹ ریلیٹڈ صرف ہم کوشچن پوچھیں گے. اپالوجیز عرفان صاحب کہ بجٹ کے علاوہ کوئی بھی کوشچن ہم نہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے کچھ کوشچن انٹرٹین کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ظاہر ہے آج کا پروگرام پیورلی بجٹ کے اوپر ہے، تو اس لیے لیکن نیچرلی ہماری کنسلٹنسی سروسز اویلیبل ہے فار اینی ادر کوشچن، نمبر 1. نمبر 2، جتنے بھی ہمارے گریٹ پینلسٹس ہیں ان کی فرم اویلیبل ہے فار اینی کنسلٹنسی سروسز ایٹ ریزنیبل چارجز ایز پر دیئر نارمس. ہم بھی نامنل چارجز کوشش ہوتی ہے کہ اپنے کوشچنس پہ کریں. اور ایک اور ایلیمنٹ آپ کو بتا دوں، بس اذان ہو رہی ہے تو اٹس ناٹ ایڈوائزبل ٹو ٹاک. اذان ختم ہوتی ہے تو میں ایک اور چیز آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں ان ریسپیکٹ آف ادر کوشچن. یو میں بی اویئر کہ اذان کے جواب کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو فرمایا کہ ایک جملہ جو اللہ اکبر ہے اس کے جواب میں کتنا ثواب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,00,000 پر جملہ فی جملہ. اور جب یہ سلسلہ ختم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپلین کرتے کرتے اذان میں جتنے جملے ہوتے ہیں اس میں اتنے لاکھ کا ثواب بتایا، تو ظاہر ہے صحابیات نے پوچھا مردوں کو کتنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ڈبل. اور صحابیات کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ مردوں کو ڈبل مل رہا ہے اور ہمیں آدھا مل رہا ہے، اور ہماری آدھی گواہی ہے اور ان کی پوری گواہی ہے. ان کو پتا تھا کہ جو اللہ کا فیصلہ ہے اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے وہ اٹل ہے. اور کئی جگہوں پہ لیڈیز کو ایڈوانٹیج دیا گیا کہ ان کو کہا گیا کہ ان کی جو کمر کی ہڈی ہوتی ہے افیکٹولی یا ان کی سوچ ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے اور ان کو ڈھیل دی جائے. مردوں کو ڈھیل نہیں دی کہ مردوں کی کڑک کمر کے اینگل سے دیا، ان کو وزن زیادہ دیا گیا، خواتین کو کم دیا گیا. تو یہ جو آج کمپٹیشن چلتا ہے وہ نہیں چلتا. اور وہ آپ سے نے کہا کہ ڈبل ثواب. میری ریکویسٹ ہوگی کہ اذان آپ بھی سنیں جہاں جہاں ممکن ہے مجھ سے اچھے مسلمان، بہت اچھے مسلمان آج کے پروگرام میں ہیں. تو یہ صرف ہم سب کے لیے ریمائنڈر اسٹیٹمنٹ تھی. جو ایک سوال آیا ہے چیٹ باکس میں وہ یہ تھا کہ کوئی اور کویشچن پوچھ سکتے ہیں. یقیناً پوچھ سکتے ہیں لیکن پروگرام کے بعد پوچھ سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ میرا ای میل ایڈریس تمام لوگوں کے پاس موجود ہے جو آپ کو آج بکلیٹ ملی ہے. اس پہ میرا پرسنل آفیشیل ای میل ایڈریس موجود ہے. آپ اپنا کویشچن ای میل کر دیں، اور اگر وہ کویشچن بہت سمپل سا ہوگا تو میں اپنے ٹیم ممبرس میں سے کسی کو بول دوں گا وہ آپ کو فری آف کاسٹ آنسر دے سکتا ہے. دیر از اے پاسبلٹی. اور اگر فرض کر لیں وہ کویشچن میں تھوڑی سی
ڈفیکلٹی ہمیں ہو سکتی ہے، یا مجھے دشواری ہو سکتی ہے، یا مجھے پڑھنا پڑ سکتا ہے، یا میرے ٹیم ممبر کو پڑھنا پڑ سکتا ہے، تو پھر ہم آپ سے تھوڑی دیر کے لیے فون پہ بات کر لیں گے اور بتا دیں گے کہ اس کے ٹیلیفونک ایڈوائس کے یہ چارجز ہوں گے. لیکن ایکچولی دیٹ گرین سگنل آف فری آنسر ڈز ناٹ مین کہ آپ کی کوئریاں روز آنی شروع ہو جائیں. which we can respond. نہ ٹیلی فون پہ رسپونڈ کر سکتے ہیں، رائٹنگ میں ہم رسپونڈ کرتے ہیں تو نیچرلی وی ول چارج. ٹیلی فون پہ رسپونڈ کرنے کے ہمارے چارجز بہت نامنل ہوتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کو رائٹنگ میں لکھ دیں تو ہم رائٹنگ میں بھی لکھ دیتے ہیں. لیکن ایڈوانٹیج ہمیں یہ ہے ایز کمپیئر ٹو اینی ادر اینٹی کہ ہم ورک شاپ کرتے ہیں آن پریکٹیکلی ایوری 2 months میں ہمارا ورک شاپ آن این ایوریج کسی نہ کسی شکل میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہو رہا ہوتا ہے. نمبر 1. نمبر 2, سرٹیفکیٹ آف ٹیکس مینجمنٹ یا ہو رہا ہوتا ہے ہمارا ویکلی بیسس کے اوپر ہماری کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں. اس کا اسٹڈی مٹیریل میں میری ٹیم انڈر ہے اور وہ تیار کرتی ہے، میں اس کو ریویو کرتا ہوں ٹو اے پاسبل ایکسٹینٹ. پھر جو ہمارے پینلسٹس ہیں وہ ان سے انٹریکشن میری رہتی ہے، اور اسی طرح سے جو لائرز ہیں ان سے میری انٹریکشن رہتی ہے. بہت ساری کمیٹیوں میں ہوں تو اسی وجہ سے مجھے مسائل ان کے پتہ ہوتے ہیں، اور بار میں میرا ایکٹیو رول ہے. اور پاکستان ٹیکس بار کا ہم سے ایم او یو ہے، ڈسکاؤنٹ ایم او یو ہے. پروفیشنل اکاؤنٹنٹس فورم سے ہماری ایسوسیشن ہے کلوز. پھر اس کے علاوہ جتنی بھی پروفیشنل ہیں ان سے ایسوسیشن ہے. سرٹیفکیٹ آف ٹیکس مینجمنٹ کے اباؤٹ سب ملا کے اوور 100 پارٹیسپینٹس ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم سے کوشچن پوچھتے رہتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں پوری ہمارے انڈر میں ایک فیکلٹی ہے کسباتین کمپنی اور ٹیکس ایکسیلنس کے اندر میں 10 لوگوں کی فیکلٹی ہے. ان کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں. تو اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کسی سوال کا جواب دینے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، سوائے اس کے کہ ہم نے ایک اصول سیکھا ہے فرگسن میں ہمارے اپنے استادوں سے کہ دیکھو کسی کو جب ایڈوائز کرو تو کتاب کھول کے دیکھ لو احتیاطاً. دیر ول آلویز اے پاسبلٹی کہ ایک لفظ ہے جو ہم نے لکھتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے سیکھا بزرگ سے کہ یادداشت پہ یقین نہ کر لکھ لے. اسی طرح سے کسی کو بولنے سے پہلے دیکھ لو کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، چاہے وہ سافٹ بک ہو چاہے وہ ہارڈ بک ہو، چاہے وہ اپڈیٹڈ اسٹیٹس ہمیں دیکھنا پڑے. اس لیے لیکن یہ کہ ہم اس کے لیے نامنل چارجز چارج کرتے ہیں وز اینی ادر پروفیشنل. اس لیے کہ ہمیں الحمدللہ ایک ایج ہے کہ ہم کوئکلی آنسر دے سکتے ہیں، ہمیں ڈیٹیل ریسرچ کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر اس کے بعد وداؤٹ نیمنگ دا کمپنی ہماری اینٹی بہت چھوٹی ہے اس وقت، اور لیکن ہمارے والنٹیئرز جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ریسرچ ورک کرتے ہیں، دوز آر مینی، اور دے آر ہیپی ٹو گو فار ریسرچ آن اینی ایشو. اور وہ دے آر آلسو ہیپی ان دا سینس کہ ہم ان کو خود اپنی مرضی سے دے ڈونٹ وانٹ ان ویریس کیسز، لیکن ہم اپنی مرضی سے ان کو پریپیئر بھی کرتے ہیں اگر ہم کو ریسرچ اورینٹڈ ورک میں لگاتے ہیں. تو ہمارے پاس 25 سال کا خزانہ ہے اپنے تجربے کا کہ میں نے سی اے فائنل کرنے کے بعد ڈائریکٹلی میں ٹیکس میں آیا ہوں، اپنی مرضی سے ٹیکس میں آیا ہوں، کالا پانی نہیں سمجھا، اور الحمدللہ رشوت کبھی نہیں کھلائی، نہ اس کی باتوں میں انوالو ہوا نہ. تو اس لیے جب رشوت نہیں ہوتی تو آدمی سیکھتا بہت زیادہ ہے، اور سامنے والا آدمی بھی ٹف ہوتا ہے جب رشوت نہیں ہوتی تو، لیکن اس کے نتیجے میں سیکھتا بھی بہت زیادہ ہے. تو اس لیے آپ کو آسانی ہوگی ہماری طرف سے کہ آپ کو ریسرچ ورک ملے گا. اور آپ کو میں حیرت کی بات بتاؤں کہ نام نہیں لوں گا لیکن پاکستان ٹیکس بار کے جو آفس بیئرر میں ہائی لیول پہ ہیں اس وقت، وہ ہمارے پروگرام میں ایز اے پارٹیسپینٹ آئے ایک دفعہ. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سر آپ ہمارے یہاں پینلسٹ بھی آتے رہے ہیں انکم ٹیکس میں، تو یہ پاسبل نہیں ہے ہمارے لیے کہ آپ نیچے بیٹھیں اور میں اوپر بیٹھوں. انہوں نے جواب دیا آصف میں اسٹوڈنٹ اور تم ٹیچر.